آج کل کا ماحول جو لڑکیوں لڑکیوں کے حوالے سے بڑا عجیب سا ہو یہ گیا آپ نا آخر میں میری فیوریٹ بات پوچھ کے آپ چاہیں کہ یہ تو آپ چھیڑ رہے ہیں مجھے. ہے کہ بہت سے بچے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کو ریچ نہیں کر پاتے ایٹ ٹائمس، یعنی وہ آپ سے پڑھ نہیں پاتے. اچھا سر جی، کچھ عرصہ پہلے آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیولی رسپونڈ بھی کرتے تھے، کوئی بچہ سوال پوچھتا تھا وہ سوال کا جواب بھی دے دیتے تھے. پھر ون گڈ ڈے آپ کا ایک میسیج آیا کہ جی السلام علیکم، میں آج کے بعد سوشل میڈیا کوئٹ کرتا ہوں. 2021 میں نا ایک ٹارگیٹڈ کیمپین چلی ایک ادارے کے خلاف، اور رائز کے خلاف. میں ان دنوں رائز میں پڑھاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد عموماً اداروں کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ ادارے میں جائیں اور ادارے کے ذریعے اپنے درس و تدریس کا کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم کچھ اساتذہ پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جہاں چلے جائیں وہاں ادارہ بن جاتا ہے. آج ایک ایسے ہی مہمان ہمارے یہاں موجود ہیں. میں بہت تھینک فل ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے. پلیز ویلکم سر ناصر عباس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ جہاں چلے جائیں وہاں ادارہ بن جاتا ہے. چلے خیر. جب آپ لوگ ظاہر آپ نے عزت دی ہے تو اپنے اندر نا ایک اور اپنے احساس ہوتا ہے کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. تو پتہ نہیں آپ نے کسی اور کو بٹھا کے ڈائلاگ بول دیا یا واقعی مجھے کہہ رہے ہیں، تو میرے لیے شرمندگی کی بات ہے. مطلب میں خود ایک بہت چھوٹا بندہ ہوں اور آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. چلے خیر، جزاک اللہ. آپ نے عزت میں دی، نے جزاک اللہ. جتنے اب تک پروگرامز ریکارڈ کیے ہیں، میں اس شخصیت کے بارے میں 2-3 دن سوچتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں کوئی ایک جملہ ایسا ہو جو میرے دل پہ پورا اترے، پھر میں اس کے لیے وہ بولتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اب جزاک آپ اللہ. نوٹ کریں گے جتنے بھی پروگرامز ہوں گے ہر بندے کے لیے ایک ڈفرینٹ یونیک بات ہوگی. جو آپ کے لیے میرے دل میں ہے میں نے وہ کہا. سر چلیں، جزاک اللہ. سر جی شروع کرتے ہیں. آپ کو میں چاہتا ہوں کہ بہت عرصہ پیچھے لے جاؤں اور آپ تھوڑا سا اچھا، اپنے بیک آپ میری داڑھی سفید داڑھی دیکھ کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت عرصہ پیچھے، تو اتنا پیچھے نہیں جانا پڑے گا. سر میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں. سر بوڑھے نہیں ہیں لیکن بزرگ ہیں سر. چلو ٹھیک ہے. سر جی تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں اور تھوڑا آپ کے بچپن کی طرف، آپ کا بیک گراؤنڈ، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کیا شروع سے ہی لائک بچے تھے، شروع سے ہی محنتی تھے، اور کیا آپ لاہور سے ہی بلانگ کرتے ہیں؟ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. اچھا جی. میری پیدائش کراچی کی ہے، اور ابا جی پنجابی تھے، اور میرا ننیال سارا کراچی کا. تو اس لیے جو بچے مجھے جانتے ہیں ان کو میرے لہجے میں کہیں نہ کہیں نا تھوڑا سا کراچی پنا بھی فیل ہوتا ہوگا. اور 10 سال تک میں کراچی میں اسکولنگ ہے. اس کے بعد پھر لاہور میں ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں. پڑھائی میں اچھا تھا، ہاں الحمدللہ اچھا تھا پڑھائی میں. ٹاپر تھا، کلاس 5 تک ٹاپر تھا، پھر اس کے بعد ٹاپ 10 اس طرح سے تھا. میٹرک میں بھی مناسب نمبر تھے، اور ایف ایس سی میں تھا میں شریف بچہ ہی، لیکن ایف سی کالج میں پڑھا، اور وہاں جب اتنا بڑا کالج دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ کلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں بیٹھ رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو میں پھر کلاسز سے آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. اور گراؤنڈ میں بیٹھا کرکٹ دیکھ رہا ہوں، باسکٹ بال دیکھ رہا ہوں. پورا کالج چل کے ایکسپلور کرتا تھا، جہاں جہاں کینٹین تھی وہاں ملک شیک پیتا تھا جا کے. تو ایف ایس سی بس ایسی گزار دی. قابل تھا، میتھ بہت اچھا تھا میرا، لیکن ایف ایس سی میں میرے اتنے کم مارکس آئے کہ مجھے آرمی کا بڑا شوق تھا. اور آرمی ٹیکنیکل کیڈٹ انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، اس کی آئی ایس ایس بی کے لیے گیا. تو وہاں جب لڑکوں سے دوستی ہوئی، انہوں نے پوچھا ایف ایس سی میں کتنے مارکس ہیں، میں اپنے مارکس بتاتا تھا تو اگلے دن مجھے منہ نہیں لگاتے تھے وہ. تو میرے 700 نمبر بھی نہیں تھے ایف ایس سی کے اندر. تو اس لیے ایف ایس سی تو بہت بری تھی. بی کام میں آیا، اور بی کام میں پڑھائی میں اچھا تھا، کالج کا آلموسٹ ٹاپ 10 میں تھا. لیکن پنجاب یونیورسٹی کے مارکس پارٹ 1 کے جو آئے، اور میں حیران تھا. مجھے اکاؤنٹنگ کے سوال بھی یاد تھے، ان کے آنسر بھی یاد تھے، کس پیج پہ بک میں لکھا ہے وہ بھی یاد تھا، پھر بھی اس میں نمبر نہیں آئے. تو بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا، ورنہ میرا خیال تھا بی کام میں پوزیشن لوں گا. تو بی کام سم ہاؤ کیا. اس وقت تک کچھ نہیں پتا تھا آگے کیا کرنا ہے. ابو نے کہا سی اے کرنا ہے، اچھا جی سی اے کر لیتے ہیں. مجھے سی اے پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے. میری فیملی میں ایک تھا میرا کزن، اور وہ سی اے کر رہا تھا، اور میرے شروع کرنے میں وہ جہاں تھا تو میرے اینڈ تک بھی وہ وہیں تھا. تو اس کے ابو نے مجھے کہا کہ بیٹے سی اے میں آ جاتے ہیں سارے، جاتے نہیں ہیں. اور میرے جو دوست یار تھے اسکول کے، ان سے بھی سی اے نہیں ہو رہا تھا. میرے دور میں نا ایک ہوتا تھا پی پی ٹی، وہ ہوتا تھا پری انٹری پروفیشنسی ٹیسٹ.
اچھا اس کے حالات یہ تھے کہ پورے پاکستان میں سے کوئی 30-35 لوگ پاس ہوتے تھے، اور میرے دوستوں نے پی پی ٹی سے ڈرایا ہوا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 99 کی. تو پی پی ٹی سے بہت ڈرایا ہوا تھا. اب ابو نے کہا تھا سی اے کرنا ہے، ٹھیک ہے ابو کرنا ہے سی اے. مجھے امید تھی میں نے پاس ہونا نہیں ہے اور سی اے میں انٹری نہیں ہوگی. میں نے پی پی ٹی دی، میں پاس ہو گیا. اب جب پاس ہو گیا تو سی اے میں آ گیا. تھا الحمدللہ قابل، لیکن ایف ایس سی اچھی نہیں تھی. تو میں نے خیر آپ کے سوال کا جواب بہت لمبا کر دیا، لیکن اس کو میں جو آگے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں وہ کنیکٹ کروں گا میں اس سے. سی اے شروع کیا، پیک سے سی اے کرنا شروع کیا. اس وقت ایک پیک ہوتا تھا، دارا ایک اسکین ہوتا تھا. میں نے پیک سے پڑھنا شروع کیا اور چپ چاپ رہتا تھا. بہت انٹروورٹ تھا میں، اور اتنا انٹروورٹ تھا کہ اسپورٹس ڈے ہوا، اس میں ایک لڑکے نے مجھے دیکھا تو پوچھا آپ ہماری کلاس میں. مطلب میں اتنا انٹروورٹ تھا کہ اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں. ایک دن میتھ کے سر نے، میرے استاد تھے ندیم کاظمی صاحب، میرے فیوریٹ استادوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے کوئی سیریز کا نا فارمولا دیا کہ یہ فارمولا ہے، میں جب سے پڑھا رہا ہوں کوئی فارمولا اس کا جنرل ٹرم بنا نہیں سکا. میں نے بنا دی. اچھا اب جب میں نے بنا دی تو ساری کلاس والوں کو لگا کہ یہ کون ہے، سر نے بھی کہا ہے تو بڑا قابل کچیتا آدمی ہے. اس دن سے پھر مجھے ریلائز ہوا کہ اچھا میں شاید قابل بچہ ہوں. اس کے بعد سی اے پیک کے سارے ایگزام میں ٹاپ، ہر سبجیکٹ کا ٹاپر تھا. میرے دور میں سرٹیفکیٹ میرٹ گولڈ میڈل ہوتے نہیں تھے، ہوتے تو میرے شاید 5-6 وہ بھی ہوتے. اور پھر سی اے جس کو اب لوگ کیف کہتے ہیں وہ فرسٹ ٹائم میں پاس کیا. آرٹیکلز میرے پی ڈبلیو سی نہیں ہیں کیونکہ اس وقت ان کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ہائرنگ ہی نہیں کی. آرٹیکلز میرے جی ٹی سے ہیں. وہاں پھر الحمدللہ ود ان آرٹیکلس پاس ہو گیا اور کوالیفائی کر کے 5 مہینے وہیں آڈٹ مینیجر بیٹھا، اور بس پھر اس کے بعد انڈسٹری میں آ گیا. تو یہ سی اے کی ٹوٹل ایف ایس سی سے لے کے سی اے تک کی جرنی ہے جو آپ کے سوال کے جواب میں بول دی میں نے. زبردست. ہم نے اس جرنی کے اندر ڈوبنا چاہتے ہیں سر، جی جی آپ ڈوبے. چونکہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ سے تھے، کیف میں جب آئے تو کیا آپ کو اس بی کام جو آپ نے پڑھا ہوا تھا وہ کتنا سی اے میں وہ ہیلپ فل رہا؟ اچھا میرے اعتبار سے یا وہ بچے جو اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی جواب چاہ رہے ہیں؟ جی دونوں اعتبار سے. ایف ایس سی کے بعد جب بی کام کیا نا تو اکاؤنٹنگ مجھے بہت پسند آئی، اور اکاؤنٹنگ کے بی کام میں بھی رہتے ہوئے میں سارے چیپٹر کرتا تھا، سارے سوال کرتا تھا. ورنہ میرے دور میں بی کام میں بس کچھ سوال بتاتے تھے ٹیچرس کے، یہ کر لو پیپر پاس ہو جائے گا. مجھے اکاؤنٹنگ بہت پسند آئی. سی اے جب سٹارٹ کیا تو اکاؤنٹنگ میں مجھے بی کام نے ہیلپ کیا کیونکہ مجھے اکاؤنٹنگ میں انٹرسٹ تھا. ورنہ اگر میں یہی کہوں کہ جو آئی کام بی کام کر کے بچہ آتا ہے اس کو سی اے میں فائدہ ہوگا، جنرلی ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم لوگ رٹا لگا کے آئے تھے. مطلب مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر بتاتے تھے جو آ رہا ہے وہ ڈیبٹ ہے، جو جا رہا ہے وہ کریڈٹ ہے، اور یہ ایڈ کرنا ہے، یہ لیس کرنا ہے. نو لاجک بیہائنڈ دیٹ. تو جو اب بچہ بی کام آئی کام کر کے آتا ہے نا تو اس کو اپنی یہ رٹے والی لاجکس کو ڈیلیٹ کرنا اور نئی لاجکس لانا یہ اس کو مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آئی کام بی کام والا بچہ جنرلی میرے خیال میں سفر کرتا ہے. اور جو بچہ ایف ایس سی کر کے آتا ہے وہ چونکہ محنت کرنے کے لیے ہی آتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے محنت کرنی ہے، پھر وہ محنت زیادہ کرتا ہے. تو بچوں کے لیے ایڈوائس کیا پہلے اکاؤنٹنگ پڑھی بھی ہیلپ کرے گی، اچھا ہوگا تو کرے گی. رٹے لگا کے ریجڈ ہوگا اس پہ کہ مجھے تو آتا ہے تو پھر نقصان پہنچائے گی. او لیول اے لیول میں اکاؤنٹنگ پڑھی ہے، اس میں کانسیپچل پڑھا ہوتا ہے، لیکن بچہ جنرلی میں نے دیکھا ہے او لیول کا نا وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے مجھے سب آتا ہے، وہاں پھر وہ مار کھا جاتا ہے. تو ایف ایس سی کا بچہ محنت کرنا چاہتا ہے، وہ محنت کرتا ہے. تو جو بچہ محنت، میرے جتنے بچوں کی آج تک ڈسٹنکشن آئی ہیں نا، میرے خیال میں شاید ان میں سے کوئی 1 یا 2 لوگ ہوں گے جنہوں نے او لیول میں اکاؤنٹنگ پڑھی ہے، باقی ایف ایس سی کے لوگ ہیں. اور وہ لوگ محنت کرتے ہیں. اور وہ بچے جو سوچتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹنگ کبھی پڑھی نہیں تو بھائی کوئی بات نہیں اب پڑھ لو نا، تو ایف ایس سی کا بچہ جنرلی بہتر رہتا ہے. اور مجھے چونکہ اکاؤنٹنگ بہت پسند تھی تو سی اے میں اکاؤنٹنگ میں بہت اچھا چلا. میرے دور میں انڈین آتھرس کی کتابیں ہوتی تھیں، وہ میں اردو بازار سے خرید کے لے آتا تھا. گپتا، شکلا، 3 کتابیں میں نے پوری سالو کی ہوئی تھیں. اور میرے استاد ہیں میاں احمد فرحان صاحب، میں نے ان سے اکاؤنٹنگ بہت سیکھی ہے. وہ مجھے کہتے تھے کہ میں نے تمہیں پڑھا کے خود سیکھا ہے، کیونکہ میں سوال بڑے گہرے کرتا تھا. تو اس لیے میں اکاؤنٹنگ میں تو اچھا تھا، اور اس کا ریزن بی کام نہیں تھا، ویسے ہی اکاؤنٹنگ بہت مزے کی لگی تھی. تو اس لیے ہاں اکاؤنٹنگ میں بی کام کا تھوڑا فائدہ ہوا، لیکن زیادہ سبجیکٹ کے انٹرسٹ کا فائدہ ہوا. تو اس لیے ہاں اچھا اسٹوڈنٹ تھا اکاؤنٹنگ کا. اچھا جب آپ نے کیف پاس کر لیا تو اس ٹائم پہ آرٹیکل ڈھونڈنے میں کیا آپ کو بھی دشواری ہے؟ دشواری تو فرسٹ اٹیمپٹ میں جو بندہ کیف پاس کر لیتا ہے نا
اس کی نا ذرا ایکسپیکٹیشن بھی بڑی زیادہ تھی کہ اب تو ساری فرمز مجھے کہیں گی کہ پلیز ہمارے پاس آ جاؤ، اور میں نہیں مانوں گا. دشواری آئی ضرور، لیکن میرے آرٹیکلز ہیں 2001 سے 2005، یعنی میں نے کیف پاس کیا تھا آٹم 2001 اٹیمپٹ میں. تو اس دور میں نا یہ نام یہاں نہیں تھے، پی ڈبلیو سی نہیں تھا، اے ایف فرگوسن تھی، پی ڈبلیو سی کا نام نہیں تھا، ڈیلائیڈ اور ای وائی یہ نام تھے ہی نہیں، اور کوئی نمبر 1 کی دوڑ نہیں تھی. بس اچھی فرم کا نام سنا ہوا تھا، اور نام سنا تھا تو پھر سب کی خواہش ہوتی تھی اچھی فرم میں جائیں، لیکن اتنا کریز نہیں تھا. میں نے جو اس وقت مشہور 5-10 فرمز تھی میں نے جا کے اپلائی کر دیا، اور مجھے کوئی فرمز کا آئیڈیا نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ فرگوسن کوئی مشہور فرم ہے، وہاں پر بھی اپلائی کیا، لیکن اس دور میں انہوں نے انڈکشن کی ہی نہیں. اور مجھے یاد ہے میرے انٹرویو ہوا تھا، لیکن وہ بھی 6 مہینے بعد جا کے ہوا تھا. رانا عثمان صاحب بھی میرے انٹرویور تھے اس وقت. تو جب میں نے انڈکشن کے لیے اپلائی کیا تو اس وقت یہ جو ای وائی ہے نا یہ 4 روڈز ہوتی تھی. اچھا اس وقت بھی ایک نمبر 2-3 فرم تھی. میں نے وہاں اپلائی کیا، میرے گھر میں کال آئی، موبائل تو تھے نہیں اس وقت، تو اس وقت تک نا میری گرانڈ تھورنٹن میں انڈکشن ہو گئی تھی. تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کی ہائرنگ ہو گئی ہے. یعنی 4 ڈاٹس کی کال، گھر والوں نے کہا کہ نہیں بس چھوڑ دیں، ہو گئی اس کی ہائرنگ. تو اس لیے اس دور میں کوئی اتنا کریز نہیں تھا، اور زیادہ مشکل آئی نہیں. انجم عاصم ہوتی تھی جی ٹی، جو اس وقت انجم عاصم کہلاتی تھی، وہاں پر سی وی دیا، ٹیسٹ دیا، انڈکشن ہو گئی. کوئی ریفرنس نہیں لڑانا پڑا، اور مجھے کوئی خاص یہ بھی کریز نہیں تھا کہ میں ٹاپ 5 میں ہوں گا تو کچھ بنے گا. میرے دور میں یہ انجم عاصم جو ہے وہ کوئی 5ویں-6 نمبر پہ آتی تھی، اور اس وقت جی ٹی کا نام ساتھ لگاتے نہیں تھے، لیکن اچھی فرم تھی. تو وہاں انڈکشن ہو گئی، اور لکیلی اتنا اچھا اللہ کی طرف سے آسانی ہوئی کہ میں نے آٹم 21 کا رزلٹ 31 اکتوبر کو آیا، تو میں 15 اکتوبر کو فرم میں پہلے سے ہی تھا، اور میری رجسٹریشن بھی ہو گئی ٹائملی. یعنی میرا کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوا، آرام سے رجسٹریشن ہو گئی. تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں آیا الیکشن میں. ہماری فرم میں نا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اس کو کہتے تھے انکم ایسٹیمیشن. وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں نا، سول ٹریڈر، وہ جب بینک فائنینسنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بینک والے ان کی انکم ایولیوشن کرواتے تھے. تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا، تو وہاں سے میں نے شروع کیا تھا، اور تھوڑا بہت کنسلٹنسی میں، سافٹ ویئر ای آر پی سسٹم میں، اور تھوڑا سا آڈٹ بس. اس میں جو آرٹیکلز کا ٹیکس میں کوئی کام نہیں کیا. اچھا ٹیکس کا پیپر پاس کرنے میں جو پڑھا وہ پڑھا، اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ٹیکس سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک، اس کا مطلب ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے. اچھا، آرٹیکلز کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جنرلی اس کو سی اے کا سب سے مشکل ٹائم مانا جاتا ہے. فائنینشلی بھی پیسے بھی بہت زیادہ نہیں مل رہے ہوتے، فیملی پر ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں دے پاتے، پیپرز کا سٹریس بھی ہوتا ہے، سوشل لائف بھی آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا. وہ ٹائم آپ کے لیے بھی مشکل رہا، یا جیسے آپ بتا رہے ہیں چیزیں اسموتھ ہی رہیں؟ دیکھیں وہ جو ایج ہے نا، مطلب میں 19 سال کا ہوں، 19 سال سے 23-24 سال کا یہ آرٹیکلز ہے. اس دور میں فیملی ٹائم ویسے بھی کوئی نہیں دے رہا ہوتا. مطلب اس دور میں تو آپ فیملی کے لیے بھی کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہوتے. تو امی ابو بھی مشورہ کرنے لگے تو کہتے بیٹا باہر جاؤ، بات ہو رہی. تو فیملی کو ٹائم نہ دینا وہ اتنا زیادہ ریکوائرڈ ویسے بھی نہیں تھا. بہت پسندیدہ لوگ اس ایج میں نہیں ہوتے فیملی کے. سوشل لائف ڈسٹرب ہونا، میں پہلے ہی نا بہت انٹروورٹ تھا، میرے دوست یار زیادہ نہیں تھے. لیکن آرٹیکلز میں جتنے بھی دوست بنے وہ میرے وہی دوست تھے جو سی اے کے شروع سے پہلے دن میرے ساتھ تھے. اور آج بھی میرا جو 3-4 کلوز دوست ہیں تو وہ وہی 2-3 لوگ ہیں. تو وہ چونکہ فرم میں بھی ساتھ تھے، ڈپارٹمنٹ میں بھی ساتھ تھے، تو سوشل لائف جو دوستوں کی تھی ایکچولی وہ آرٹیکلز میں سوشل لائف ہی چل رہی تھی، تو سوشل لائف افیکٹ نہیں ہوئی. مشکل ہوتی ہے، فزیکلی مشکل لائف ہے، کیونکہ پریشر ہے بہت زیادہ کام کا. ایسی بھی اسائنمنٹس ہیں میری آڈٹ کی، مجھے یاد ہے جب رات ساری کام کر کے صبح جا کے وہ ریویو فائنل ہو رہا ہے، پھر سو رہے ہیں جا کے، پھر 2 گھنٹے بعد پھر جا کے آفس آ رہے ہیں. تو فزیکلی ہاں چیلنجنگ تھا، مشکل تھا. جہاں تک پیسوں کی بات ہے نا، فائنینشلی، تو وہ آج کل کے بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آرٹیکلز آپ کا انویسٹمنٹ فیز ہے، ریٹرن فیز نہیں ہے. آپ نے سی اے شروع کیا، کیف پاس کر لیا، آپ نے آرٹیکلز کیے، وہ آرٹیکلز آپ کا اسٹل انویسٹمنٹ فیز ہے. آپ نے اگر کیف پاس کر کے یہ سمجھا کہ اب میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی، تو نہیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. ہاں اسٹائپنڈ ملنا چاہیے، کیونکہ سی اے جو ہے وہ مڈل کلاس گھرانوں کی کوالیفیکیشن ہے. جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ جنرلی سی اے میں نہیں آتے. آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں، میں بھی ایگری کرتا ہوں، میں بھی غریب کا بچہ تھا.
غریب تو نہیں، خیر اللہ کا شکر ہے ابا جی سفید پوش آدمی تھے، انجینئر تھے، لیکن مڈل کلاس کے ساری زندگی بچوں کی پڑھائی پہ انہوں نے پیسہ لگایا اور ایک بس 5 مرلے کا گھر بنا سکے، وہ بھی ریٹائرمنٹ کے قریب. تو پیسہ انہوں نے سارا بچوں کی پڑھائی پہ لگایا. تو اس لحاظ سے میں غریب کا بچہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کا شکر ہے روٹی پانی تینوں ٹائم اویلیبل ہوتی تھی. تو یہ مڈل کلاس لوگوں کی ہی کوالیفیکیشن ہے. تو چونکہ مڈل کلاس لوگوں کی ہے، کوئی کسی چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے آتا ہے اور وہ اس خواب کے ساتھ آتا ہے کہ سی اے کروں گا تو پورے خاندان کو اپلفٹ کروں گا، کوئی جو ہے وہ کسی پہاڑی علاقے سے آتا ہے. تو چونکہ یہ مڈل کلاس لوگوں کی کوالیفیکیشن ہے تو اس لیے ہاں پیسے کی ضرورت تو لوگوں کو لگتی ہے. لیکن جب بچہ آرٹیکلز میں یہ سوچتا ہے نا کہ مجھے پیسے کتنے مل رہے ہیں، اور اگر میں پیسے کا ورڈ تک لمٹ نہ کروں، وہ یہ سوچے کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بچہ سیکھتا نہیں ہے. آپ کو ٹیکس میں کام مل رہا ہے، آپ کام سیکھیں. آپ کام کے بھوکے ہونے چاہیے. آپ کو یہاں تک کہ ریسیپشن پہ بھی بٹھا دیا ہے نا، اگر سیکھنے والا ہوگا تو وہاں بھی بہت کچھ سیکھے گا، پبلک ہینڈلنگ سیکھے گا. اگر اس کو 4 مہینے فوٹو کاپی کرنے پہ لگا دیا ہے تو بھی وہ بہت سیکھے گا. تو میں نے اپنے آرٹیکلز میں سیکھا ہے. میں نے چونکہ ٹارگٹ پیسوں کو نہیں کیا تھا، ہاں ٹھیک ہے اس وقت مہنگائی کم تھی. اس دور میں 2001 سے لے کے 2005 تک پیٹرول میرا خیال ہے کوئی 30 روپے لیٹر تھا، اسٹائپینڈ میرا 1950 روپے تھا، اور تھوڑی بہت ٹریولنگ وغیرہ مل کے تو گھر سے میں پیسے نہیں لیتا تھا. لیکن آج کل نا بچے اپنے اوپر خرچ زیادہ کرتے ہیں. موبائل آپ سب بچوں کے پاس دیکھ لیں کون کون سے موبائلز ہیں، تو انہوں نے اپنے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں. میرے دور میں 2001 سے 2005 تک یہ سب نہیں تھیں چیزیں، تو گزارا چل جاتا تھا. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میں پیسے کما کیوں نہیں رہا، وہ میرا نہیں ہے ریٹرن فیز. تو ابھی والے بچوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ جو اسٹائپینڈ مل رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ شکایت کرنا کہ اسٹائپینڈ تھوڑا ہے میں پڑھائی کیسے اپنی مینیج کروں گا، اس کی بجائے اگر وہ اس پہ انرجی لگائے نا کہ مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے اور میرے اندر اسکل بن جائے، تو بیٹے یہ جو ابھی 22,000 ہے نا، یہ آپ کو لاکھوں میں کنورٹ کر دے گا اگر آپ نے قابلیت پہ کام کیا ہوگا. تو اگر قابلیت پہ کام نہیں کیا ہوگا تو آپ ان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں سے ہوں گے جو 10-20 سال کے ایکسپیرینس کے بعد بھی 2-2.5 لاکھ روپے پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی پوزیشن بھی ان کی ایسی نہیں ہوتی ہے. تو آپ اس آرٹیکلس کے پیریڈ کو انویسٹمنٹ فیز سمجھیں، ریٹرن فیز نہ سمجھیں. یہ میری بچوں کو نصیحت ہے. اسٹائپینڈ ملنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. آئی کیپ کی مرضی ہے، ریٹ بڑھا دے گا تو بھی مہربانی ہے، نہیں بڑھائے گا تو بھی اس کی مرضی ہے. تو بچے نا اسٹائپینڈ سے زیادہ اس بات پہ فوکس کریں کہ ان کو کام سیکھنے کو کیا مل رہا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر چھوٹی فرم میں، ہر بڑی فرم میں جو سیکھنا چاہے گا نا اس کو ملے گا. اور جس کے اندر سیکھنے کی ارج ہوتی ہے وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ آگے بڑھتا ہے. نہیں سر، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ایم کے ساتھ کہ میں نے لرن کرنا ہے تھرو آؤٹ اپنے آرٹیکلز گزارے. کیا ود ان آرٹیکلز ہی کوالیفائی کر لیا؟ جی جی، میرے 5 مہینے رہتے تھے. میرے آرٹیکل ختم ہوئے ہیں نومبر 2005 میں، تو میں جون 5 میں کوالیفائڈ تھا. آرٹیکلز کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ انڈسٹری کی طرف گئے، جاب کی، یا آپ ٹیچنگ میں آ گئے؟ میں نے نا سی اے کرنے کے بعد انڈسٹری میں نوکری کی تھی، اور جیسے سارے سی ایس کا خواب ہوتا ہے، کمانے کے لیے سی اے کیا تھا. زندگی کے 6 سال انویسٹ کیے تھے، کمانے کے لیے کیے تھے. کیونکہ مڈل کلاس بچہ بزنس تو نہیں کرتا، وہ تو اپنے آپ کو نوکری کے لیے تیار کرتا ہے. تو کمانے کے لیے کیے تھے. انڈسٹری میں نوکری کی، 3 سال نوکری کی. ٹیچنگ مجھے ویسے آتی تھی اور مجھے ویسے ٹیچ کرنا پسند تھا. میں نے اپنے کیف کے دوران بہت سارے دوستوں کو پڑھایا، اور بلکہ آرٹیکلس کے دوران میں نے ایم اے کامرس کیا، اور وہ بھی ایسے کیا کہ میرے دوست نے کہا چلو ایم اے کامرس کرتے ہیں. آرٹیکلس چل رہے تھے میرے، ہم ایک چلے گئے اکیڈمی میں. اب وہاں جو استاد تھے، چونکہ وہ ہم لوگ سی اے میں اتنے چیتے بن چکے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی پڑھ کے چیزیں سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جو پڑھاتے تھے تو وہ مجھے اتنا کوئی لاجیکلی سمجھ نہیں آتا تھا. وہ جب کلاس لے کے چلے جاتے تھے میں خود غور کرتا تھا، اپنے دوست کو پڑھا دیتا تھا. تو میرے ارد گرد 3-4 لوگ اور بیٹھنا شروع ہو گئے. تو خود ہی پڑھتا گیا، ان کو پڑھاتا گیا، خود بھی پاس کر لیا، ان کو بھی پاس، وہ لوگ پاس ہو گئے. تو پوٹینشیل تو تھا ٹیچنگ کا، لیکن صحیح معنوں میں نا ٹیچنگ میں سوچ سمجھ کے نہیں آیا تھا. اب آج بچے میری داڑھی دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ سر نے ٹیچنگ اس لیے لی ہوگی کہ بھئی یہ نوبل پروفیشن ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جب ٹیچنگ میں آیا تھا تو میں کلین شیو پپو سا بچہ تھا، اور میں ٹیچنگ میں سوچ سمجھ کے نہیں آیا تھا. بس ہوا یہ تھا کہ میں جاب کرتا تھا اور ساتھ پڑھاتا تھا. اچھا، 2009 کی بات ہے یہ. اس کمپنی کے ہو گئے حالات خراب، اور کوئی 3 مہینے کی سیلریز جو ہے نا وہ نیچے لگ گئی. سیلریز نہیں مل رہی تھی. گھر چلانا تھا بھائی، کمائن فیملی میں رہتے تھے، ابو ریٹائرڈ تھے، بڑے بھائی اتنا ارن کر نہیں رہے تھے. تو 3 مہینے بغیر تنخواہ کے گھر چلانا، گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں. تو میرے یہاں جو میں نے پہلے بھی نام لیا، میرے استاد میاں احمد فرحان صاحب،
تو پیک میں پارٹ ٹائم تب پڑھاتا تھا. انہوں نے کہا فل ٹائم آ جاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے تو کہیں سے کوئی آسرا چاہیے تھا, مجھے کہیں اور نوکری ملتی میں وہاں چلا جاتا, میں ٹیچنگ میں نہ آتا. لیکن انہوں نے کہا فل ٹائم آ جاؤ. میں نے ان کیلکولیشن کی کہ اچھا میرا گھر چل جائے گا, پیٹرول ہو جائے گا, میں کود پڑا. تو میں ٹیچنگ میں آ گیا. اور جب میں ٹیچنگ میں آیا, ابھی شاید یہ بات کچھ بچوں کو عجیب لگے, لیکن میں ٹیچنگ میں ایک کلاس میں سے نکالا گیا ٹیچر ہوں. بچوں نے کہا تھا نہیں پڑھنا ان سے. میں نے اکاؤنٹنگ پڑھانی شروع کی, سی اے کی, اور میری غلطی بھی تھی, اور بلکہ ٹھیک ہے میری ہی غلطی تھی. مجھے تیاری کر کے پڑھانا چاہیے تھا, مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ ایگزامینیشن کیسی ہوتی ہے. میں نے پہلے پارٹ ٹائم اے سی سی کے چھوٹے پیپر پڑھائے تھے, جہاں میں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے پڑھتے لوگوں کو کانسیپٹ پڑھا دیتا تھا. تو میں نے ایسی ہی وہ کلاسیں بھی پڑھانی شروع کر دیں. بچے جب ڈیپشن کے سوال کرتے تھے ان سے ہوتے نہیں تھے, تو وہ نا آدھی کلاس اکٹھی ہو کے وہ پرنسپل کے پاس گئی کہ ان سے نہیں پڑھنا. تو میں وہ ٹیچر ہوں جن سے ایک سیشن واپس لیا گیا ہے. اور اس فیز میں تقریباً 2 سال میرے اسی میں لگ گئے کہ میں ٹیچنگ میں رہوں, چھوڑوں, نوکری چھوڑ واپس انڈسٹری میں چلا جاؤں. تو تقریباً 2 سال بہت ٹف گزرے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کے اگلے سوال کی بجائے اسی کو کنٹینیو کر دوں اگر, کیونکہ جو بچے بھی سن رہے ہیں, سننا چاہتے ہیں. اس دور میں نا وہاں پیک میں جواز صاحب پڑھایا کرتے تھے. میرے خیال میں عمر میں تو شاید میرے برابر ہی ہوں گے جواز صاحب, لیکن وہ ٹیچنگ میں مجھ سے پہلے تھے. میں ٹیچنگ میں 2009 میں آیا تھا, تو وہ شاید اس سے پہلے کے وہاں ٹیچنگ میں تھے, اور وہ وہاں کے ایک سپر ٹیچر تھے. اب میں جب ٹیچنگ میں آیا اور کمپیٹیٹیو ٹیچنگ تھی, تو میری کلاس میں بچے نہیں ہوتے تھے. میں نے 2 سال بڑی مشکل میں گزارے. اپنے دوست سے کہا کہ یار باہر نوکری کا بندوبست کرو, اس نے باہر نوکری کا بندوبست بھی کیا. بڑی ٹینشن میں 2 سال گزارے. ٹیچنگ میں آیا, ہاتھ ساتھی تھا, کلین شیف, اور 2 سال گزارے. 2012 از دی ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. 2012 میں, اچھا یہ وہی ناصر عباس ہے جس کی کلاس میں بچے نہیں ایڈمیشن لیتے کیونکہ جواز صاحب سے پڑھتے ہیں, اور یہ وہی ناصر عباس ہے جس سے 2009 میں کلاس واپس لی گئی تھی کہ یہ نہیں پڑھنا ان سے. ایسے ہی گھر سے نکل کے میں اسٹور تک جا رہا تھا, تو دوپہر کا وقت تھا, گرمیاں تھیں. راستے میں ایک بہت ہی بڑی عمر کے بابا جی تھے, انہوں نے لفٹ مانگ لی. میں نے زندگی میں کبھی لفٹ نہیں دی, ڈر لگتا تھا کہ ایسی سیکورٹی ریزنس, میں نے ان کو لفٹ دے دی. اچھا وہ مجھے پوچھیں کہ کدھر رہتے ہو؟ جی ادھر ہی رہتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے. مجھے ان کے سوال بڑا چبھا کہ میں نے ایک تو آپ کو لفٹ دی ہے, ہاں میری بےزتی کر رہے ہیں آگے سے. اب اتار بھی نہیں سکتا تھا ان کو, انہوں نے بھی وہیں جانا تھا جہاں میں نے جانا تھا. تو ٹیکنیکلی پھر مجھے ان کو لے کے بھی جانا تھا اور واپس بھی لے کے آنا تھا. سارا راستہ مجھے وہ کہتے رہے بیٹا نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. مجھے بہت چبھتی رہی ان کی باتیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. ان کو اتار دیا, میں گھر آ گیا. شام کو میں خالی بیٹھا تھا, بیگم نہیں تھی گھر پہ, باہر گئی ہوئی تھی. میرے دل میں نا سوال چلنے شروع ہوئے کہ یہ مجھے کیوں ملے, اور انہوں نے مجھے یہ سب کیوں کہا, میں کیوں ہوں, دنیا کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر. اتنے سارے سوال کھلے. اور مغرب کی اذان ہوئی, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اذانیں ہوئی ہوں گی, کبھی کان میں پڑتی نہیں تھی. اس وقت کان میں اذان کی آواز پڑ گئی. میں اٹھا اور نماز پڑھنے چلا گیا. جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی آتی تھی بس پڑھ کے آ گیا. اس دن سے لگا کہ اندر کچھ بدل گیا ہے. اچھا کچھ عرصے میں پھر ذہن میں یہ سوچ آئی کہ یہ جو بچے میرے پاس بیٹھتے ہیں, اچھا اتفاق سے اس وقت کچھ 100 بچہ میری کلاس میں آ گیا تھا. پتہ نہیں شاید جواز صاحب کے سیکشن فل ہوں گے, کچھ 100 بچہ آ گیا تھا. میں نے سوچا کہ اتنے سارے بچے ہیں, یہ روز مجھے سننے بیٹھتے ہیں, تو میں ان کو اللہ کی پہچان نہ کراؤں مجھے جو ہوئی ہے. وہاں سے ایک بات چلی کہ چلو میں روزانہ کو کوئی اچھی بات بتا دوں گا. ابھی سوچ رہا تھا, کسی بچے نے کہا کہ سر کیوں نہ کلاس میں روزانہ حدیث سنا دوں. میں نے کہا سنا دو. اب وہ بچہ روزانہ کلاس میں حدیث سنانی شروع کی. بچوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا روزانہ آ جاتا ہے. میرے پاس 4-5 بچے ہیں کہ سر سنانی ہے تو آپ سنا دیں. میں نے کہا اچھا میں سنا دیتا ہوں. اب وہاں سے جب یہ کہ نا چاکا لے گیا, میں نے حدیث سنانی شروع کی, اور یہ سارا نا 3-4 مہینے کا فیز ہے بس. اس میں اندر اتنی تبدیلیاں چل رہی تھیں, اندر سوال پھٹ رہے تھے. رمضان کا مہینہ آیا اور قرآن پاک کھولا, پتہ نہیں زندگی میں شاید پہلی دفعہ کھولا ہوگا, ترجمہ پڑھنا شروع کیا. اس 3-4 مہینے کے اندر جیسے اتنے سارے سوال, جیسے مجھے لگا میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اور وہاں میں نے پھر فیصلہ کیا, اچھا یہ بات آن کیمرہ اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مجھے یہاں بٹھا کے آپ چاہتے ہیں بچوں کے لیے کوئی موٹیویشنل بات ہو. میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اور ان 2-4 مہینوں میں مجھے یہ لگا کہ نہیں, میں ٹیچنگ میں ایسے ہی نہیں آیا.
میں لایا گیا ہوں. اللہ ہیز پلانڈ دس. مجھے ایسے خالی تو نہیں رہنا, مجھے کچھ کرنا ہے. وہاں سے فیصلہ کیا کہ اللہ جی یہ جو آپ بچے بھیجتے ہیں نا, ان کو سکھانا ہے کچھ نہ کچھ. اور سکھانا خیر کیا ہے, ان کو آپ کی پہچان کرا کے نا کوئی آخرت کے لیے جھنجھوڑنا ہے. اچھا, اسی وقت میرا کہیں باہر کے ملک میں ایک دوست نے جاب ڈھونڈ بھی دی تھی. میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا میں نے باہر نہیں جانا, میں نے اللہ سے ڈیل کر لی ہے. علی بھائی اس کے بعد حالات بدل گئے. بچے ریسیپشن پہ آ کے لڑنا شروع ہو گئے, ہم نے ناصر با سے پڑھنا ہے. بچیاں لٹرلی روتی تھیں آ کے. پیک میں ایک ایڈمیشن میں ہوتے تھے, مبارک صاحب اللہ ان کو جنرل نصیب کرے, فوت ہو گئے ہیں. وہ روتے تھے میرے پاس آ کے کہ سر بچوں نے میری گاڑی پہ پتھراؤ کیا ہے کہ ناصر عباس کی کلاس میں ایڈمیشن کیوں نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے اللہ نہ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. جواد صاحب کا وہ آخری سیشن تھا. جواد صاحب اس کے بعد کوئٹ کر گئے. اللہ نے ان کے لیے کوئی اور سٹوری چلانی تھی, میرے لیے کوئی اور سٹوری چلانی تھی. ادھر سے وہ نکلے, ادھر سے میرے اندر تبدیلیاں آئیں. اب جب وہ نکل گئے اور میں وہاں پر رہ گیا اور میرے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوا تھا, تو میرے پاس رش لگ گیا. اور وہ جو رش تھا میں وہی تھا جو سال پہلے نکالا گیا تھا, میں وہی تھا. لیکن میری بات ان کے دل میں کیسے اثر کر رہی تھی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. بس صرف کوشش یہ کرنی شروع کر دی اس دن کے بعد سے آج تک بھی الحمدللہ اس پہ قائم ہوں. اللہ تعالیٰ آگے بھی قائم رکھیں, قبول رکھیں, کہ بچوں کو اللہ کی پہچان کرا کے ان کو جھنجھوڑنا ہے. کسی کو آخرت کی فکر لگ گئی, اس نے اپنی زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک کر لی, تو یہ میرا ٹیچنگ میں آنے کا مقصد تھا. تو انیشلی میں کلین شیف ٹیچنگ میں آیا تھا اور حادثاتی آیا تھا, لیکن 2 سال بعد مجھے 3 سال بعد 2009 میں ٹیچنگ میں آیا تھا. 12 میں جا کے مجھے کوئی مقصد پتہ چلا, اور جب اس مقصد کو بچوں کا اللہ سے تعارف بنایا نا, اس کے بعد ناصر عباس واز اے ٹوٹلی ڈفرینٹ نیم. وہ 3 سال پہلے والا ناصر عباس نہیں تھا. یہ لوگوں نے رش لگانا شروع کر دیا, ڈسٹنکشن آنی شروع ہو گئی, عزت بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی. 4 5 6 سال اسی میں لگے. مجھے خلقتے میں بہت لمبا بولنا شروع ہو گیا. نہیں سر, آپ بالکل کمفرٹیبلی بولیں, بڑا مزہ آ رہا ہے. جس سبجیکٹ میں ہاتھ ڈالا اس میں اللہ عزت دینا شروع ہو گئی. جس سبجیکٹ کو پڑھانا شروع کیا ڈسٹنکشن آنی شروع ہو گئی. حالانکہ میں وہ آدمی ہوں جو میں اگر اپنے بچوں کو پڑھانے بیٹھتا ہوں نا, تو میری بیگم کہتی ہے اچھا آپ پڑھا لیں, میں بعد میں دوبارہ پڑھا دوں گی. تو وہی انسان جو بولتا تھا تو لوگوں کو لگتا تھا کہ بہت تیز بات کر گیا, اس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے, اس انسان کی آواز میں اللہ نے اثر پیدا کرنا شروع کر دیا. بچے مرشد ماننا شروع ہو گئے, میرے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں. 2020 میں انفیکٹ 19 میں دل میں اور ارادہ بدلا. اچھا آپ لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے, میں آپ کو تبلیغی نماز سیل نہیں کر رہا, لیکن بہرحال دعوت والا کام ہر مسلمان کے ذمے ہے. تو میرے اندر پھر یہ تبدیلی آئی کہ تبلیغ میں وقت لگانا ہے. اور میں اس وقت پیک میں پڑھاتا تھا, چونکہ مصروف ٹیچر تھا تو 4 مہینے لگانا بہت مشکل کام تھا. بہرحال کچھ معاملات ایسے ہوئے, اللہ نے میرے لیے جہاں جیسے لکھا ہوا تھا, میں نے جاب چھوڑی اور 4 مہینے کے لیے چلا گیا تبلیغ میں. کرونا آ گیا. اچھا کرونا کے بعد بہت لوگوں کو نقصان بھی ہوا ہوگا, لیکن مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں اس جاب چھوڑنے کے بعد 4 مہینے لگانے کے بعد میں نے پھر رائز جوائن کیا, اور کرونا کی وجہ سے سب ویڈیو لیکچر بکنا شروع ہو گئے. تو وہ جو اللہ نے مجھ سے کام پیک کی 4 دیواری میں لینا تھا, میں نیشن وائڈ ٹیچر بن گیا. اب کرونا نے بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا ہوگا. بات یہ ہے علی بھائی کہ ہمیں لگتا ہے ہم چیزیں پلان کر رہے ہیں, اللہ سب سے بڑا پلانر ہے. اور اگر آپ جو سننے والے لوگ ہیں, اگر ان میں سے کسی کو اختلاف نہ ہو, تو میں جنید جمشید سے نا بہت انسپائرڈ ہوں. میرے بچپن کا وہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ لڑکیاں مرتی ہوں گی اس پہ, لڑکے مرتے ہوں گے, یعنی 90s کا وہ ایک ٹاپ سٹار بندہ تھا جنید جمشید. اور میں چونکہ خود بھی گانے گاتا تھا, مجھے گانے بہت پسند تھے, میں جوانی میں گانے بہت گائے ہیں, تو مجھے لگتا تھا کہ وہ کوئی ٹیکنیکلی اچھا سنگر نہیں ہے. تب مجھے لگتا تھا جنید جمشید کوئی اتنا اچھا سنگر نہیں ہے, اتنا مشہور کیوں ہے. لیکن اللہ نے اس کی شہرت کو بڑھنے دیا, اللہ میڈ ہم فیمس, کتنی ساری اس کی ریچ بنی. اس بندے کو جب اللہ نے پھیرا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پھرنے کا وہ باعث بنا ہوگا. میں تبلیغ میں گیا, بظاہر میں نے نوکری چھوڑی ہے, 4 مہینے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, اور بچے نا ہماری پیسوں کے حساب لگا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بچے گن رہے ہوتے ہیں کتنا کماتے ہیں. تو تنخواہ دار ٹیچر تھا بھائی, اور تنخواہ دار کے پاس مہینے کے اینڈ پہ پیسے نہیں بچتے ہیں. 4 مہینے کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس, ادھار لے کے گھر چلا رہا ہوں. 4 مہینے تبلیغ سے واپس آیا,
لیکن کرونا کے بعد ایسا نظام بدلا کہ میں نیشن وائڈ ٹیچر بن گیا اور پاکستان کے ان چند ٹیچرز میں آ گیا جو نیشن وائڈ سینسیشن ہے، جن کو بچے مرشد مان رہے ہوتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ میں بہت گندا آدمی ہوں، لیکن اللہ نے پردہ رکھا، اللہ کی بہت مہربانی، اللہ آگے بھی پردے رکھے ہیں. لیکن میں اس کو ٹرولی بلیو کرتا ہوں کہ میرے پڑھانے میں کوئی کمال نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، میں نہیں سمجھا سکتا چیز. اللہ نے آواز دی ہے. اللہ نے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ یہ جو پتھر پھینکے تھے یہ ہم نے پھینکے تھے، آپ نے نہیں پھینکے تھے. پھر آپ وسلم نے جب اپنے گھر سے نکلنا تھا، وہ رات جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے گھر رکے تھے، اور مدینہ ہجرت کا واقعہ ہے، تو پھر انہوں نے مٹی لے کے تو پھونک ماری تھی، تو سب جو لوگ کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں مٹی گئی تھی، تو مٹی اللہ نے پھینکی ہے. تو اللہ کی دی ہوئی آواز ہے. جو سمجھاتا ہوں لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں میں اگر اس کا کوئی سیکرٹ سمجھوں تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ آخرت کی فکر میں لگ جائیں، اور اس فکر میں لگ جائیں کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانی ہے. اللہ آپ کے سارے معاملات خود سنبھال لیں گے. بس اس کے بعد سے اللہ نے آسانیاں زندگی میں کر دیں. اب میں ہی وہی واپس دوبارہ پیک میں آ گیا. اور میں کہوں کہ جانے کی ریزن یہ تھی، آنے کی ریزن یہ ہے، نہیں، اللہ ہیز پلانڈ ایوری تھنگ. اللہ نے کب کس سے کہاں کام لینا ہے اللہ جانتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہر گلاس کے اندر پانی پہنچانے والے ہیں. اگر آپ جگ بن گئے ہیں تو پانی تو ان تک پہنچنا ہی تھا، لیکن آپ کو ذریعہ بنا دیا وہاں پانی پہنچانے کا. اگر آپ پانی کے ٹینک بن گئے ہیں تو پانی تو سب گھروں میں پہنچنا ہے، لیکن اگر آپ ٹینک بن گئے ہیں تو اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا سب تک پہنچانے کا. تو میں تو بھائی اس بات میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنا دیا، اور بہت سارے لوگوں کی اگر ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اور اگر میں دین سے ہٹ کے دنیاوی بات بھی کروں تو بہت سارے بچوں کے پیپر پاس کرنے کا، ان کا زندگی میں سیکھنے کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا. میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو میں کامیاب انسان ہوں کہ اللہ نے مجھے یوز کر لیا، ورنہ میں کوئی چھوٹی سی سرکاری نوکری بھی کر رہا ہو سکتا، تو میرا کوئی کمال نہیں. تو میں جذبات میں زیادہ لمبا جواب دے گیا، لیکن اس ساری جرنی کا سیکرٹ یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کی محنت میں لگیں گے نا تو اللہ آپ کی عزت بڑھا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے آنے سے نا اسلام کی جو ہے مفہوم ہے، اس کا مجھے ایگزیکٹلی ورڈ یاد نہیں ہے، کہ اسلام کی جو ہے نا وہ شان بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ذلیل تھا، اللہ نے عمر کی شان بڑھا دی ہے اسلام کے ذریعے. تو اس لیے جب آپ اپنی یہ فکر بنا لیں گے نا کہ لوگوں کے جنت میں جانے کا ذریعہ بننا ہے، لوگوں کا اللہ سے تعارف جوڑنا ہے، تو بھائی روٹی کے پیسے تو آ ہی جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہاں کہاں سے آ جائیں گے. تو میرے خیال میں اس جواب کو یہیں اینڈ کرتا ہوں، ورنہ ہم 8 اسی میں بجا دیں گے. اچھا ایک چلے میں تھوڑا سا ٹاپک کو بھی چینج کرتا ہوں، اس کے بعد واپس آنا ہے ویسے اس بات پہ. دیکھیں، ایک تو میں ٹیچر، دوسرا میں تبلیغی، تو میں تو بولنا شروع کروں گا تو بولتا جاؤں گا، اور یقین کریں ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم سنتے جائیں. اچھا ایک سوال ہے، بعض اوقات نا بچے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پیپر نہیں پاس کر پاتے، اور وہ بچہ بڑی تکلیف میں آپ کے پاس آتا ہے کہ سر میں نے 3 اٹیمپٹس دے دی، 4 اٹیمپٹس دے دی، 5 اٹیمپٹس دے دی، سر میں کیا کروں، میں سی اے کروں یا چھوڑ دوں. اچھا what is the right time to quit CA؟ اچھا دیکھیں، جو بچہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے اور میرے سے پاس نہیں ہو رہا، یا تو وہ بچہ غلط کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور اگر وہ اپنے دل سے پوچھے گا تو اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس نے محنت نہیں کی ہے، یا پھر اس بچے کو نا محنت کی ڈیفینیشن صحیح پتہ نہیں ہے. جیسے اگر میں اس دیوار کو پش کروں گا، میں زور لگاتا رہوں، میں نے نہیں ہلا پانا اس دیوار کو، تو میں محنت تو بہت کر رہا ہوں لیکن میری ڈائریکشن، میری ٹیکنیک صحیح نہیں ہے. مجھے ایک بچہ ملا، اس نے کہا کہ سر میں نا پیپر پاس نہیں کر سکا، تو میں نے تو نا بہت پڑھا تھا. میں نے کہا اچھا ڈیفائن بہت پڑھا تھا. اس نے کہا پورے سیشن تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن ایگزام سے قریب نہ کوئی 2 ہفتے میں نے تو سارا دن پڑھا ہے. اب وہ بچہ اس کو محنت سمجھ رہا ہے، تو یہ ڈیو محنت نہیں ہے. جب پورے سیشن میں نہیں پڑھے گا، آخری 2 ہفتے وہ 24 گھنٹے بھی پڑھ لے گا، وہ نہیں پاس کر سکتا. یہ ایسی ہے کہ انسان کہیں میں پورا ہفتہ تو نہیں کھاتا، آخری دن ویکینڈ پہ کھا لیتا ہوں پورے ہفتے کا، تو اس کی صحت نہیں بن جائے گی. تو یا تو بچوں کو خود پتہ ہے کہ وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یا پھر بچوں کو کوئی گائیڈنس نہیں ہے، ان کو صحیح ڈائریکشن محنت کی نہیں مل رہی. یا پھر ایک اور ریزن یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان ہر فیلڈ کے لیے نہیں ہوتا، اس کو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. میں الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، قابل رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے،
لیکن مجھے فزکس کیمسٹری کبھی سمجھ نہیں آئی. اور میرے میٹرک میں تو مناسب تھے, ایف ایس سی میں فزکس کیمسٹری میں کہیں مشکل سے 50-60% لے کے پاس ہوا. میتھ میرا بہت اچھا تھا. مجھے آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا, آئی ایس ایس بی سے ریجیکٹ ہو گیا, پھر اپلائی کیا, پھر ریجیکٹ ہو گیا. اب مجھے فزکس کیمسٹری نہیں آتی, میں آرمی سے 2 دفعہ ریجیکٹڈ ہوں, تو کیا میں ناکام انسان ہوں؟ بھائی وہ فیلڈ نہیں تھی میرے لیے, اللہ نے میرے لیے کوئی اور فیلڈ رکھی ہوئی تھی, میرا ایپٹیچیوڈ کچھ اور تھا. تو وہ بچہ جو اس پڑھائی کا ایپٹیچیوڈ نہیں رکھتا, اس کو بھی یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے, اس کو فیلڈ چینج کر لینی چاہیے. اب اس کو میں جواب اس سے لنک کرتا ہوں کہ اچھا پھر بچہ کوئٹ کب کرے. پہلی بات تو وہ یہ تسلی کر لے دل سے کہ کیا واقعی اس نے صحیح ایفرٹ کر لی ہے, کیا اس نے ساری ایفرٹس کر کے دیکھ لی ہیں. اگر اس کے بعد بھی نہیں ہو رہا تو 2 ہی باتیں, یا اس میں اہلیت نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ اور بہتر رکھا ہوا. تو جب وہ دل سے سمجھ جائے نا کہ اب میں بیسٹ کر چکا, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا, تو اس کو کوئٹ کر لینا چاہیے. بچوں کی ایک بہت بڑی بیوقوفی یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں 4 سال لگا چکے ہوتے ہیں, کیف کا کوئی پیپر پاس نہیں ہے. اب تو خیر لمٹ لگ گئی نا, لیکن جب لمٹ نہیں تھی, وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ اب میں فیملی میں کیا جواب دوں گا, 4 سال لگا لیے اور میں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے پیچھے وہ 4 سال اور برباد کر دے گا, صرف اس وجہ سے کہ وہ پاس 4 سال لگا چکا ہے. تو یہ نہیں زیادتی کرنی چاہیے اپنے ساتھ. جب آپ سمجھیں کہ میں نے بیسٹ ایفرٹ کر لی, اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے, یہ بات آپ کو 2 سال میں ریلائز ہو جائے, 3 سال میں ریلائز ہو جائے, 1 سال میں ریلائز ہو جائے, آپ کو فیلڈ چینج کر لینی چاہیے. کیونکہ آپ جب سی اے میں آتے ہیں نا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, سی اے جو ہے نا وہ مڈل کلاس گھرانوں کی کوالیفیکیشن ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے دوستوں میں کوئی ٹاپ فن جو کیا لے ایلیٹ کلاس بہت کم ہے سی اے میں, ورنہ میں نے نہیں دیکھے. مڈل کلاس بچہ, غریب بچہ سی اے کی طرف آتا ہے. اپنے والدین کی امیدیں وہ لگا چکا ہے, اس کے والدین اپنی زندگی بھر کا کمایا ہوا اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں. میں اپنی کلاسز میں نا ایک شعر سنایا کرتا ہوں, ابھی مجھے وہ ضمن میں ایک بات یاد آ گئی. شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے, شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے, کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. یہ نا سی اے کے بچے پہ فٹ بیٹھتا ہے. پتہ نہیں والدین نے کہاں سے کیا کیا قربانیاں دے کے پیسے جوڑ کے بچے کی سی اے پہ لگائے ہوتے ہیں. بچہ یہاں آتا ہے, ہاسٹل لائف میں ایک تو اپنی لائن سے ہٹ جاتا ہے, آوارہ گردی میں پڑ جاتا ہے اور بری حرکتوں میں پڑ جاتا ہے, بہت ساری خرابیاں ہیں. اوپر سے گھر میں بتاتا بھی نہیں کہ میں فیل ہو رہا ہوں, گھر میں کہتا جی پاس ہوں. گھر والے امید کر رہے ہیں کہ اچھا ابھی کیف کر کے ابھی آرٹیکلز میں جائے گا, ادھر وہ فیل ہوئے جا رہا ہے, یا تو دوستوں سے پیسے مانگے گا یا ٹیچرز کے پاس آئے گا, تو وہ اپنے آپ کو نا گھسیٹے جا رہا ہے. تو یہ ظلم بچے نہ کریں. جب بچے یہ سمجھ جائیں کہ وہ بیسٹ ایفرٹ کر چکے ہیں, اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے, گھر میں جا کے بات کریں. مار پڑ جائے گی, کھا لیں مار, لیکن اس کو مزید زندگی خراب نہ کریں اس جھوٹ کے ساتھ کہ میں کر سکتا ہوں. تو 2-3 سال میں کوئی ریلائز کر لے, 2 سال میں, 1 سال میں, 4 سال میں, لیکن وہ مطمئن ہو کہ میں کر چکا جو کر سکتا تھا, اور اب بھی نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں, کچھ اور کر لیں. اچھا سر جی, ہمارا جو ایرا جو آئی ٹی کا ایرا ہے اور چیزوں میں بہت تیزی ہے. میں نے یہ چیز بڑی آبزرو کر رہا ہوں ہمارے نئے آنے والے بچوں میں کہ وہ ان کو بہت جلدی ہے کچھ اچیو کرنے کی اور پیسے کمانے کی. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں, وہ اپنے ارد گرد کوئی آئی ٹی کا بندہ دیکھتے ہیں, کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس پہ 15 ملین ویوز ہوتے ہیں, اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی کچھ اس طرح کا شارٹ کٹ لگا لیں. سر جی کیا میسج ہے آپ کا؟ ہماری پروفیشن میں تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ 5-6 سال تو لگانے ہی پڑیں گے کچھ بننے کے لیے یا کچھ اچیو کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ وہ جو بے صبری ہے وہ کہیں اسٹائپنڈ والی بات میں بھی نظر آتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے کا یہی مزاج ہے. اور جینون بات یہ ہے کہ آس پاس کے لوگ بھی ہم دیکھیں کہ جو آئی ٹی کے کام میں ہیں, جس کو تھوڑی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے, وہ لاکھوں میں پیسے کمانے لگ جاتا ہے, 19-20 سال کا بچہ بھی. تو سر ہماری فیلڈ میں تو ایسا نہیں ہے. بچوں کو کیا سمجھائیں گے یا کیا گائیڈنس دیں گے؟ دیکھیں, زمانہ ترقی کر رہا ہے نا, تو اس ترقی کے اندر ٹیکنالوجیکل ترقی شامل ہے, ہر چیز تیز ہو رہی ہے. کبھی سفر جو ہیں وہ مہینوں میں ہوا کرتے تھے, وہ دنوں میں شفٹ ہوئے اور وہ گھنٹوں میں شفٹ ہو گئے. گھروں کے اندر ڈیوائسز ایسی آ گئیں جو کھانا پکانے کا کام 2 گھنٹے میں تھا, وہ 10 منٹ میں شفٹ ہو گیا. کپڑے دھلنا, استری کرنا, جوتے, یعنی جو بھی گھر کی چیزیں ہیں, اے سیز ایسے آ گئے جو فوراً کولنگ ہو جائے گی, ورنہ پنکھا جل جل کے تو ہاتھ تھک جاتے تھے, پھر کہیں جا کے ہوا صحیح آنی شروع ہوتی تھی. تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے زندگی میں تیزی تو آ رہی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک شخص یہاں سے فیصل آباد جانا چاہتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں میں شارٹ کٹس نہیں کا قائل نہیں ہوں, تو میں تو پیدل ہی جاؤں گا یا میں تو گدھا گاڑی پہ ہی جاؤں گا, تو وہ بیوقوف ہے. جب فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو جائے بس پہ.
کراچی جانا ہے، افورڈ کر سکتا ہے جہاز پہ، بالکل جائے جہاز پہ. یعنی ریسورسز اویلیبل ہونے سے جو کام ہم تیز کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے. لیکن انسان فطرتاً بے صبرا ہے. یہ اللہ نے نا انسان کو کریٹ کیا نا، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ انسان بے صبرا ہی ہے، انسان جلد باز ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں جلد بازی شامل ہے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے بس جلدی سے جلدی ریسورسز مل جائیں. اور چونکہ بہت مٹیریلسٹک دور ہے، ہم لوگوں نے خالق سے اپنا تعلق ہٹا کے تو مخلوق سے جوڑ لیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے نہیں کام بنانے، پیسے نے کام بنانا ہے. تو اس لیے نا ہم پیسے کمانے میں جلدی کرنا چاہتے ہیں. اور انسان چونکہ بے صبرا ہے، اور یہ بچہ اچانک بے صبرا نہیں ہوا ہے، اس کے ماں باپ بھی بے صبر ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے. جب گاڑی میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا باپ ہی ہے جو غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے کہ بس میں جلدی پہنچوں. اس نے اپنی ماں سے ہی جلد بازی سیکھی ہے. تو بچے کا قصور نہیں ہے، یہ اوورال ہم سب جلد بازی کی طرف جا رہے ہیں. اور بچے کو یہ کامیابی کے لیے یہ ہم نے ہی کہا ہے کہ پیسہ کماؤ گے تو عزت ہے. دیکھیں میرے چھوٹے بچے کو کیسے پتا کہ فلانا چور ہے؟ کیسے پتا؟ میں نے بتایا تو اس کو پتا نا. میرے چھوٹے بچے کو کیسے پتا کہ بھئی پیسے ہوں گے تو عزت ہوگی؟ اس کو کیسے پتا ہے بات؟ اس نے مجھے بات کرتے سنا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے بڑوں نے ان بچوں کو یہ سکھایا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اور چونکہ انسان بے صبر ہے تو بچے نے کہا کہ میں پیسے کما لیتا ہوں جلدی سے جلدی. تو بے صبری تو اس کے اندر آ گئی. لیکن ایک بات جو سمجھنی پڑے گی وہ یہ سمجھنی پڑے گی کہ ہر ایک کی اپنا ٹریک ہے اور وہ اپنے ٹریک میں جیے گا. اگر میرا دوست مجھ سے پہلے کوالیفائی کر گیا تو کیا میں پیچھے رہ گیا؟ نہیں، میرا اپنا ٹریک ہے، اس کا اپنا ٹریک ہے. اللہ نے میرے لیے کچھ اور پلان کیا ہوا، اس کے لیے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کی اپنی لائف ٹریک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں کہ میرے فلانے ماموں کا فلانا بیٹا تو یہ کر رہا ہے. تو یا تو آپ بھی وہ کر کے دیکھ لیں، آپ سے ہو گیا تو آپ کی بھی لوگ مثالیں دیں گے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، آپ کچھ اور کر کے دیکھ لیں. تو شارٹ کٹس چونکہ انسانی فطرت کے اندر شامل ہیں اور ہم نے پیسہ کمانے کو ہی کامیابی سمجھ لیا ہے، تو سی اے ہے تو ایک بہت پیشنس کا کام. اور بچہ دیکھتا ہے کہ اچھا فلانا یوٹیوبر فلانا ٹک ٹاکر اتنے پیسے کما رہا ہے تو مجھے بھی اسی طرح موو کر جانا چاہیے. تو یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کی میں نے اسپیسیفکلی نام اس لیے لیا ہے کہ جب دین نہیں ہے نا زندگی میں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. ہمیں پیسہ چاہیے، چاہے وہ بغیرت بن کے آنا شروع ہو جائے. اب ایک یوٹیوبر ہے جو اپنے گھر والوں کو بھی دکھا رہا ہے، یہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، آج ہم نے یہ کیا، یہ میرا بچہ ہے، یا پیچھے گانے چلا کے وہ بھی ایکٹ کر رہا ہے، بیوی بھی ایکٹ کر رہی ہے. تو میں تو بھائی اس کو بغیرتی کہوں گا، میں تو اس کو بے حیائی کہوں گا، اس لیے کہ ویوز زیادہ آ جائیں گے. وہ بچے بچیاں جو اپنی مختلف فضول بکواس بے حیائی والی ویڈیوز وائرل کریں گے کہ وہ مشہور زیادہ ہو جائیں گے، پیسے کمانا شروع کر دیں گے. تو اگر ہم اس طرف چل پڑے ہیں تو شاید پیسہ کما لیں گے لیکن ہم گرنا شروع ہو جائیں گے، ہم جانور بننا شروع ہو جائیں گے. اور سی اے کا بچہ پیشنٹ کیسے رہے؟ یا تو آپ وہ کام کر لیں، آپ آئی ٹی کر لیں، جائیں آپ بھی سکسیسفل ہو جائیں. نہیں کر سکتے تو رونے کی بجائے کچھ تو کرنا ہے نا، تو آپ سی اے کر کے اپنا کام کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں جا کر اچھا کما سکتے ہیں، چلے جائیں. نہیں چل پا رہے تو پھر ڈھنگ سے سی اے تو کر لیں. تو اس لیے ہم دوسروں کو دیکھ کے متاثر ہو کے یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ سب ہمیں بھی مل جائے، لیکن اس کا روٹ کیا ہے، اس کے لیے محنت کتنی ہے، وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ بے صبری ہے. سی اے کرنے کے بعد سی اے کا اپنا روٹ ہے، آئی ٹی کا اپنا روٹ ہے، ڈاکٹر کا اپنا روٹ ہے. ڈاکٹر ساری زندگی پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کئی سال لگانے کے بعد وہ ایسے کر کے جہاں تک پہنچتا ہے. آئی ٹی والا ایسے کر کے جہاں تک آ جاتا ہے. سی اے والے کا گراف کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ریس ہے. بات یہ ہے کہ زندگی میں سکون مل رہا ہے، حلال کمائی مل رہی ہے، گھر میں سکون ہے، عزت ہے، تو کم پیسے والا بھی کامیاب ہے. اگر ذلت ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، بیماریاں ہیں، نقصان ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر کروڑپتی بھی کامیاب نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کامیاب ہوتا کون ہے. کیا پیسوں والا کامیاب ہوتا ہے؟ جب تک بچے یہ ڈیفینیشن نہیں سمجھیں گے نا کہ کامیابی پیسہ نہیں ہے، تب تک پیسے کے پیچھے شارٹ کٹ میں ہی لوگ بھاگتے رہیں گے. جب یہ سمجھ جائیں گے کہ کامیابی پیسہ نہیں ہے تو پھر سی اے والا بھی سکون سے سی اے کر لے گا، ڈاکٹر بھی سکون سے ڈاکٹر بن جائے گا. تو اس لیے کامیابی کی ڈیفینیشن سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک طرف کانٹراڈکشن عام طور پہ یہ آتی ہے کہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ سی اے میں انٹرسٹ اور سود کا معاملات ہیں، اور ایک طرف ہم سود کی بات کر رہے ہیں اور سود کو کیلکولیٹ کرنا سکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اب مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے. مطلب سود کے بارے میں تو لوگ دور سے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جو سود کا لینا و دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اب اس کے ساتھ ساتھ بھی ٹیچنگ بھی کرنا ہے. یا کچھ لوگ جو خود انڈسٹری میں ہیں وہ یہ بات میں نے ان کے منہ سے یہ تانا سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ خود تو کہتے ہو کہ ہم حلال کما رہے ہیں لیکن آپ فیکٹری میں بنا وہی رہے ہو جنہوں نے آگے جا کے یہ انٹرسٹ کا کام کرنا ہے. تو اب آپ خود اپنے آپ کو جتنا پاک کہہ لیں, وہ مطلب وہ مجھے کہہ رہے تھے بیسیکلی. تو اس چیز کو آپ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیا کریں گے. میں نے کہا میں کسی بڑے سے پوچھتا ہوں. اچھا, اس کا جواب نا ایک مثال سے میں دیتا ہوں, اور اس مثال سے پہلے مجھے ایک ویڈیو یاد آ گئی. ایک کسی نے نا ویڈیو شیئر کی, ویڈیو بہت پرانی بات ہے, یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان میں نا مشہور ہوا تھا لاہور میں کہ لاہوری جو ہیں وہ گدھے کھا رہے ہیں. یہ آج سے کچھ 5-7 سال پرانی بات ہے کہ گدھوں کا گوشت جو ہے نا ہوٹلوں پہ بک رہا ہے, لاہوری گدھے کھا رہے ہیں. بڑے پھر لطیفے بھی بننے شروع ہوئے کہ عید الاضحیٰ پہ لوگوں کو پتہ چلا اچھا یہ بکرا یہ ہوتا ہے تو ہم کیا کھا رہے تھے. تو اس میں نا ایک ویڈیو آئی, ایک شخص نے نا فوکس صرف شاپر پہ کیا ہوا تھا, اس کے ہاتھوں پہ تھا. اس نے کہا جی میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں کہ حلال گوشت ہے کہ حرام گوشت ہے. بڑی اس نے لمبی تمیز باندھی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سمجھا دوں گا. وہ نا اتنے میں شاپر کھولے جا رہا ہے, گوشت باہر نکالا نہیں ابھی, لیکن بس تمیز باندھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پہچانے. ہم سب پریشان ہیں کہ کیا ہم حلال گوشت کھا رہے ہیں کہ حرام گوشت کھا رہے ہیں, میں سمجھاؤں گا, فکر نہ کریں. اس کے بعد اس نے المشہور گالی دے کے کہا کہ صرف گدھے کا گوشت ہی حرام ہے, ہم نے نوکریاں بھی حرام کرنی ہیں, ہم نے کاروبار بھی حرام کرنے ہیں, ہم نے سارے حرام کام کرنے ہیں, اور ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ کہیں ہم گدھے کا گوشت نہ کھا لیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بزنسز میں اچھے لوگ بھی بالکل ہیں, نوکریوں میں یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ وہ جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں. کسٹمر کو کوئی چیز دھوکہ دے کے بیچنا یہ بھی حرام ہے, حق مار کے کھانا یہ بھی حرام ہے. لیکن چونکہ سود یاد کر لیا کہ وہ حرام ہے تو ہماری ساری کی ساری توپیں جو ہے وہ صرف سود کے اوپر ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, میں نے اپنے اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی یہ مثال سمجھائی ہے. ایک قافلہ جا رہا ہے اور اس قافلے میں بہت پرانی دور کا قافلہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کندھوں کے اوپر وہ پورے کہہ لیں پالکیاں اٹھائی ہوئی ہیں یا پورے وہ پھٹے اٹھائے ہیں جس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کندھوں پہ کچھ لوگ اٹھا کے چلنے والے ہیں. اب قافلہ چلتے چلتے نا کسی نے اس قافلے کو مس گائیڈ کر دیا, اور وہ قافلہ مس گائیڈ ہو کے تو ایک کیچڑ میں اتر گیا. اب وہاں کیچڑ ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے. اس کیچڑ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں کون ہے؟ جس نے کندھوں پہ اٹھا کے چلنا ہے. جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. اگر وہ اوپر بیٹھے ہوئے یہ کہیں گے نا کہ تم لوگ کیچڑ میں ہو, تم لوگ گندے ہو, تو وہ جو کیچڑ میں ہوگا کہے گا ٹھیک ہے میں بھی اوپر آ جاتا ہوں, وہ اوپر آ کے بیٹھ جائے گا. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سارا کا سارا قافلہ کیچڑ میں ہی پڑا رہے گا. اور وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیچڑ سے محفوظ ہیں, تو وہ بدبو سے بھی محفوظ نہیں ہے, وہ وہاں سے جو جراثیم اٹھ رہے ہیں ان سے بھی وہ محفوظ نہیں ہے. بس کیا ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ جس کا ہے نا لوگ اس کو کوس رہے ہیں. اچھا, اب وہ جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ والا ہے وہ کیا کرے؟ کیا وہ بھی چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھ جائے؟ اگر وہ اوپر بیٹھ جائے گا تو قافلہ تو پھر کیچڑ میں رہے گا. اس کو اگر یہ ریلائز ہو گیا کہ کیچڑ ہے تو اس کو کیچڑ سے نکلنا ہے نا. اچھا, اب جب کیچڑ سے نکلے گا تو اپنے کندھوں پہ اس نے جن لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے ڈائریکشن چینج کرے گا, لیکن جب تک وہ کیچڑ سے نہیں نکلتا ہوگا وہ اسٹل کیچڑ میں. لیکن کیا وہ غلط ہے؟ کیا وہ جو چل رہا ہے وہ غلط ہے؟ وہ کیچڑ کے اندر گندا ہے وہ؟ کیا ایسا ہے؟ کیا اس کو ہم غلط کہیں گے کہ وہ کیچڑ میں ہے؟ نہیں, اس نے ڈائریکشن ٹھیک کر لی ہوئی ہے, وہ واپس آ رہا ہے, کیچڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور چونکہ اسی نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے تو اسی کو ہی کیچڑ میں تو بہرحال اترنا پڑے گا. کسی بھی بزنس کی نا فائنانس ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, کوئی بزنس فائنانس کے بغیر نہیں چلتا. آپ اس کو ریڑھ کی ہڈی کہہ لیں یا قافلہ اٹھائے ہوئے وہ جوان کہہ لیں جو قافلے کو کندھے پہ اٹھا کے چل رہے ہیں. چونکہ وہ کیچڑ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے تو اس پہ شکایت زیادہ ہے. اکاؤنٹنٹ ڈائریکٹلی فائنانس میں انوالو ہے اس لیے اس پہ شکایت زیادہ ہے. لیکن اسی کمپنی میں کام کرنے والے انجینئر صاحب کیا وہ اس سارے سسٹم سے پاک ہیں؟ نہیں, سودی نظام کی برائیاں ان تک بھی پہنچ رہی ہیں. اب ہم کریں کیا؟ یا تو ہم بھی فائنانس سے نکلیں اور سمجھیں کہ ہم بھی پھٹے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اب ہم محفوظ ہیں. تو ہم محفوظ نہیں ہیں, ہم ساری زندگی کیچڑ میں پڑے رہیں گے. ہمیں لیڈ لینی پڑے گی اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سود سے نکلنا ہے. ہمیں فائنانس ایسے مینیج کرنا پڑے گا کہ ہمیں سودی بینکنگ کی طرف جانا ہی نہ پڑے. ایسے ہی کچھ لوگوں نے فکر کی ہوگی تو اسلامک بینکنگ بنی ہے. اگر لوگ فکر نہ کرتے تو اسلامک بینکنگ نہ بنتی. کسی نے فکر کی ہے نا. اب یہ ایک لانگ ٹرم کوشش ہے اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہم کبھی کامیاب نہ ہو سکیں, لیکن ایک کوشش ہے. میں ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاؤں گا کہ سود کیا ہے, آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں.
फाइनेंस मैनेज करना है ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या वर्किंग कैपिटल मैनेज करके बैंक अवॉइड नहीं हो सकता? हो सकता है ना? क्या इक्विटी इंजेक्ट करके बोरिंग अवॉइड नहीं हो सकती? आप अपने इन्वेस्टर को ये यकीन दिलाएं कि इक्विटी फाइनेंसिंग से भी अच्छा प्रोजेक्ट ही चलेगा, मैं चला के दूंगा। तो चूंकि फाइनेंस किसी भी इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है, ये वो चार लोग हैं जिनके कंधों पे सारा काफिला जा रहा है, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि दीन क्या चाहता है हमसे, सूद क्या है, हलाल हराम क्या है। जब उनको समझ आ जाएगी ना हलाल हराम क्या है, तो फिर वो अपनी डायरेक्शन ठीक करेंगे। तो टीचर उनको ये डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस फील्ड से निकल जाए, मैं कहूँ कि तौबा तौबा ये फील्ड हराम है, पहली बात तो ये कि पूरी फील्ड हराम नहीं है। अगर हम सूद को, बल्कि अगर क्या, सूद तो क्लियरली हराम है ना, और जो कमर्शियल बैंकिंग है ये सूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो क्या सीए के प्रोफेशन में, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचिंग के अलावा क्या हर एक ने सूद से ही डील करना है? नहीं भाई, मैंने जो 3 साल नौकरी की है इंडस्ट्री में, मैंने कभी डील ही नहीं किया बैंकों के साथ। मेरा काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था, फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोलर था, तो मैंने बजट्स वगैरह सब मैनेज करने होते थे, मेरा कभी कोई वास्ता ही नहीं पड़ा। इवन के सीए फर्म्स हैं। अच्छा, ऑडिट करना एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो सीए फर्म्स बैंक्स की ऑडिट कर रही होती हैं, खैर मैं इस पर कोई, मेरी औकात नहीं है कि मैं इस पर कोई फतवे की बात करूं, लेकिन जिन लोगों को ज़रा भी इश्काल होते हैं ना, उनको चाहिए कि वो उलमा से पूछें। पूछते नहीं है ना, मसला ये कि पूछते नहीं है। लोग समझते हैं कि जिन्होंने मस्जिद में सुबह नमाज़ पढ़ाई थी वही मुफ्ती हैं। भाई वो तो हाफिज़ थे, उन्होंने एक तजुर्बे से काम सीखा था, वो इमाम मस्जिद लग गए। बहुत तकवे वाली बात नहीं है, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें लग रहा है कि वो छोटे से कमरे में रहते हैं और एक नाकाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं दुनियावी एतबार से, लेकिन अल्लाह ने मुअज्जिन को, नमाज पढ़ाने वाले को बहुत अजर देना है। वो हमसे बहुत ऊंचे लोग हैं, लेकिन भाई वो उलमा नहीं है। आपको किसी भी रेलिवेंट मसले में उलमा मिलेंगे, मुफ्ती हजरात मिलेंगे, जाएं उनको बताएं इस फील्ड के बारे में, वो आपको बताएंगे कि ऑडिट करना क्या है, और ये जो सूद के अंदर 4 लोग आते हैं वो कौन है, ऑडिट करने वाला नहीं है उसके अंदर। तो जिनको जो मसले हैं पूछ के चलना चाहिए। तो इस फील्ड के अंदर क्या सारे काम ही सूद से लिंक्ड हैं? नहीं, लेकिन चूंकि फाइनेंस है और अल्टीमेटली इसने कीचड़ में चलना है, तो हाँ ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, इसलिए लोग इसको गलत कहते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स दीन की फ़िक्र वाले बन जाएं और वो ये जिम्मेदारी उठा लें कि हमने फाइनेंस को अपने कंधों पे लेके डायरेक्शन ठीक करनी है, तो फिर मेरा तो गुमान यही है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब लोगों में ही लिखेंगे। अच्छा सर, बीइंग अ टीचर और इतना आपका एक्सपीरियंस टीचिंग में, जो आज बच्चा टीचर बनना चाहता है, आपको देखता है और टीचर्स को देखता है, इम्प्रेस होता है, उनको वो कैसे टीचर बने, वो अपने अंदर कौन सी स्किल्स पैदा करे कि कल को वो एक कामयाब टीचर बन जाए? वो बच्चे जो ये समझ के टीचर बनना चाहते हैं कि उनको लगता है टीचर बहुत पैसे कमाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कमाते भी होंगे। और जब से कोरोना के बाद से ये सब नेशन वाइड काम चला है, तो ठीक है 8-10 लोग कमाने वाले में भी होंगे। अल्लाह ने हम दोनों को उनमें भी लिस्ट में शामिल किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अगर वो ये समझते हैं कि टीचिंग लाइन में आके अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न मिलेगा, तो मेरे ख्याल में ये गलती करेंगे। बहुत मुश्किल फील्ड है टीचिंग, बहुत मुश्किल फील्ड है, बहुत रिस्की फील्ड है। आज मैं 44 साल का हूँ, बच्चे मुझे पसंद करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। मुश्किल से 1 साल चाहिए बच्चों के टेस्ट बदलने के लिए। मैं वही हूँगा, लेकिन बच्चों का टेस्ट बदल जाएगा, फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं कोई सीएफओ तो नहीं हूँ। तो इसलिए टीचिंग बहुत रिस्की फील्ड है। इसलिए मेरा पहला जवाब तो उन लोगों को जो टीचिंग में आना चाहते हैं, मेरा ये होता है कि खबरदार फुल टाइम टीचिंग में मत आना, बेवकूफ़ी मत करना। टीचिंग करनी है उसको पार्ट टाइम रखें, पहला मशवरा। दूसरा मशवरा कि वो क्या ऐसा करें कि अच्छे टीचर बन जाएं। मेरे ख्याल में टीचर बनता नहीं है, टीचर पैदा होता है। मेरे ख्याल में ये बॉर्न टैलेंट है, ये एक्वायर नहीं किया जा सकता, मेरा अपना ख्याल ये है। क्योंकि टीचर वो होता है जो हर बात को मिसाल से समझाने की सलाहियत रखता है। ये खुदादाद सलाहियत होती है, ये हासिल नहीं की जाती। अगर आप किसी को ये कहें कि अच्छा फ़लानी जगह से कोर्स कर लो, तुम्हें मिसालें देनी आ जाएंगी, नहीं आएंगी। जैसे कोई कॉमेडी सीख नहीं सकता ना, उसकी टाइमिंग उसके अंदर शामिल है। तो इसी तरह टीचिंग बॉर्न टैलेंट है, एक्वायर्ड टैलेंट नहीं है। हाँ, जिसके अंदर टैलेंट है वो इसको बेहतर एक्सपीरियंस के साथ करेगा, लेकिन जिसमें टैलेंट नहीं है वो टीचिंग में नहीं आ सकता, चल नहीं सकता। क्योंकि टीचिंग में इतना पेशेंस चाहिए, इतना पेशेंस चाहिए। आप वही बात एक सेक्शन में बताएंगे, फिर उसी रूम में आप दूसरे सेक्शन को फिर वही सब बात बता रहे होंगे, वही बोर्ड मिटाएंगे, फिर सब वही लतीफ़े सुनाएंगे। बहुत मुश्किल काम है।
اور اتنی محنت کے بعد ایک بچہ پوچھے کہ سر یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اٹس لائک کہ آپ نے ایک دیوار بلڈنگ بنائی تھی اور ساری بلڈنگ دھڑام سے گر گئی. بہت پیشنس چاہیے اس کے لیے. تو ٹیچنگ بہت مشکل کام ہے. نمبر 1 جو پوٹینشیل ہے ٹیچر اس کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. نمبر 2 فل ٹائم آنے کے لیے میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، بہت رسکی فیلڈ ہے. اور تیسری بات، آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں، آپ بچوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں. دیکھیے آپ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اگر ہمیں پیسہ نہ ملتا تو ہم یہ کام نہ کر رہے ہوتے. پیسہ تو ہے لیکن اللہ جانتے ہیں پیسہ سیکنڈری ہے. آپ بچے کو پرائمری بنا لیں، اور پرائمری یہ بنا لیں کہ اس کی زندگی میں آپ کچھ اچھا ویلیو ایڈ کر سکیں. یہ خلوص بچے کو دکھ جائے گا. آپ نے سی اے کی ٹیچنگ کے اندر، کیونکہ پروفیشنل ٹیچنگ ہے اور کمرشل ٹیچنگ ہے، مطلب آسان الفاظ میں ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں نا. لیکن میں نے کچھ ٹیچرز کے ساتھ بچوں کا یہ سلوک دیکھا ہے کہ وہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کے بیگ اٹھا اٹھا کے ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور اللہ کے کرم سے میں بھی ان میں سے ایک ہوں، لیکن میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اخلاص اللہ کی رضا کے لیے ڈال لیں، تو پھر آپ ایک اچھے ٹیچر بن جائیں گے. تو یہ 3 مشورے ہیں جو لوگ ٹیچر بننا چاہتے ہیں. زبردست سر. اچھا سر جی، کچھ عرصہ پہلے آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیولی رسپونڈ بھی کرتے تھے. کوئی بچہ سوال پوچھتا تھا وہ سوال کا جواب بھی دے دیتے تھے. پھر ون گڈ ڈے آپ کا ایک میسیج آیا کہ جی السلام علیکم، میں آج کے بعد سوشل میڈیا کوئٹ کرتا ہوں. کیا واقعہ ہو گیا؟ اب بچے ایک بڑی بعض اوقات بہت اچھی ایڈوائس سے محرومی کا شکار رہتے ہیں. واقعہ لمبا ہے اور چونکہ اس میں کچھ لوگوں کے نام ہیں تو میں واقعے کی ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ 2021 میں نا ایک ٹارگیٹڈ کیمپین چلی ایک ادارے کے خلاف، اور رائز کے خلاف. میں ان دنوں رائز میں پڑھاتا تھا، اور اس کے پیچھے کون متحرک لوگ تھے، بچوں کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، بہت لمبی تفصیل ہے اور میں یہ نہیں بتانا چاہتا. لیکن ان دنوں میں نے صرف 2 چیزیں دیکھی. ایک چیز یہ دیکھی کہ میں جس ادارے میں تھا وہ اس وقت مشکل میں تھے، اور اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بات فکر والی تھی کہ اس ادارے کے لوگ مشکل میں ہیں. مطلب میں نوید انصاری صاحب کی شکل دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ مشکل میں میرا بھائی. تو مجھ سے رکا نہیں گیا، میں کود پڑا. اور مجھے سب ٹیچرز کہتے تھے کہ تم نے بیوقوفی کی، بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین کو چلایا جائے اور اس میں استادوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، اور وہ بھی کس طرح کہ میری، عدنان رؤف کی، عمیر ادرا کی کلوز اپس داڑھیوں کے لے کے، اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتے تھے. لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ دیکھو داڑھیوں والے ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں. اور میں اپنی بات کروں تو یہ حدیثیں سنا کے لوگوں کا ٹائم ضائع کرتا ہے. ایک ہمارے سینئر ساتھی ہیں امجد بھٹی صاحب، ان کے اوپر بچے بہت عجیب عجیب قسم کی پوسٹ کرتے تھے، یعنی بہت گر گئے تھے وہ بچے. اب مجھے نہیں پتا وہ بچے تھے یا کوئی اور تھے، لیکن میں اس سارے فیز میں بہت ڈسٹرب ہوا. یعنی میں نے ایک ایسا رخ دیکھا کہ بھائی ٹھیک ہے پیسے لیتے ہیں، کمرشل ہیں، لیکن ہم استاد ہیں. آپ کی زندگی میں ہم جو ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ 20,000 روپے کی نہیں ہے. میں نے 4 کلو تعلیم نہیں بیچی ہے کہ اس کا آپ ریٹ لگا سکتے ہیں. ہاں کالج ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، معاملات فیس سے ہی چلنے ہیں. فیس تو ہے، ہم فیس لے رہے ہیں، لیکن آپ جو بچوں کو دے رہے ہیں وہ 20,000 روپے کا ہے نہیں، وہ پرائس لیس ہے سر. ان کی زندگیاں بدلیں گی اس سے. اور میرے خیال میں جو سی اے میں ٹیچر جان مار کے نہیں پڑھاتا نا وہ چلتا نہیں ہے. سارے ٹیچر جان مار کے پڑھاتے ہیں، چاہے وہ داڑھی والا ہے چاہے داڑھی والا نہیں ہے. سارے ٹیچر مخلص ہو کے جان مار کے پڑھاتے ہیں. وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے. اس دور میں بچوں نے ٹیچرز کو جس طرح سے برا کہا، داڑھیوں کو برا والا کہا گیا، ان کو بہت برے برے الفاظ استعمال کیے گئے. میں صرف چونکہ کود چکا تھا کہ مجھے نوید انصاری کا پریشان چہرہ دل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے بچوں کے ساتھ وہ بھی خیر آپ جانتے ہوں گے ویڈیو بھی باہر آئی تھی، میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکشن کی تھی، بہت سارے نام ایکسپوز کیے تھے کہ دیکھو بیٹا کیسے بیوقوف بنے آپ لوگ. جب میں نے اس سب سے باہر نکل آیا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سوشل میڈیا میں تو میں نے نہیں رہنا، کیونکہ وہ 15-20 دن میں اتنی تکلیف میں تھا کہ میرے گھر والے مجھے کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
میرے بھائی نے مجھے میسج کیا کہ آپ تو رسپیکٹیبل پروفیشن میں تھے, یہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے میں اتنا ڈسہارٹ ہوا کہ میں نے اس کو ایک گن سمجھ کے چھوڑ دیا, اور میری ہمت نہیں ہوئی سوشل میڈیا دوبارہ چلانے کی. تو یہ وہ گندا واقعہ ہے. اور جس شام میں یہ واقعہ ہوا اور اس سے اگلی شام میں شاید میرے خیال اسی طرح کی فائرنگ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ, میں بہت دکھی تھا. اور میں نے اس وقت سی اے فائنل کی کلاس پڑھائی, غالباً بی ایف ڈی کی کلاس پڑھائی, مغرب کی بریک دے کے اوپر گیا, نماز کے بعد اللہ سے کہا کہ اللہ کیا ہو رہا ہے, اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اتنی رسپیکٹ والا پروفیشن ہے تو لوگ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. میں جب نماز پڑھ کے نیچے آیا تو پتہ نہیں کیوں میرے اسٹوڈنٹس کمرے سے باہر کھڑے تھے. انہوں نے کہا سر ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. یہ بچے پاگل ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ استاد کیا ہیں. آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. مجھے لگا وہ جو کچھ دیر پہلے میں اللہ سے کہہ کے آیا تھا نا, اللہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, تو مجھے تو جواب مل گیا کہ عزت کرنے والے عزت ہی کریں گے, تم ٹینشن نہ لو باقیوں کی. تو مجھے وہ سب اتنا گندا لگا تھا کہ میں نے پھر وہ چھوڑ دیا سوشل میڈیا. تو اس کے بعد سے میں ابھی تک ہمت نہیں کر سکا. وہ اتنا برا ایپیسوڈ ہے کہ میں دوبارہ پتہ نہیں اس پہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا, لیکن میں ایک گندا چہرہ دیکھ کے آیا ہوں, تو میری ہمت نہیں ہے دوبارہ وہاں جانے. اچھا سر جی, ایک سوال ہے مشکل سا, کہ بہت سے بچے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کو ریچ نہیں کر پاتے ایٹ ٹائمس, یعنی وہ آپ سے پڑھ نہیں پاتے. کیا کوئی بچہ قابل ہے اور اس کو چانس ملنا چاہیے؟ ہاں ملنا چاہیے, لیکن جہاں پر دو راستے نکلتے ہیں. ہم نے نا چونکہ حلال حرام پہ فکر نہیں کی نا, تو کچھ لوگ اکٹھے ہوئے جنہوں نے سوچا کہ بچہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میں اس مثال کو نا یہیں روکتا ہوں اور ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی گروسری کا اسٹور ہے, وہاں پر بزنس ہے, سیدھی سی بات ہے, جائیں گے پیسے دے کے خریدیں گے. اگر کوئی دو چار لوگ اس گروسری اسٹور کے اندر سوراخ کر کے وہاں سے سامان چوری کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان میں بانٹنا شروع کر دیں, تو وہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں یا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ گناہ کا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ تو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو زیادہ بڑا گناہ ان کا کسی دوسرے کا مال ناجائز لینا تھا. اگر وہ اس ناجائز مال کو صدقہ بھی کر رہے ہیں نا تو وہ گنہگار ہی رہیں گے. تو ہمیں چونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا مال حق کے بغیر چھیننا, چوری کرنا, حلال کمانا, یہ چونکہ ہمیں میٹر نہیں کرتا, تو کچھ نہ سمجھ لوگ ہی کہوں گا, برے نہیں ہیں, نہ سمجھ, ہم کو بتایا نہیں کسی نے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کالجز کے لیکچرز سم ہاؤ چوری کیے, جیسے بھی کیے, کہیں کسی جگہ رکھنے شروع کر دیے, بچوں کو کہا یہ لو تمہاری مدد ہے فی سبیل اللہ. تو بیٹے فی سبیل اللہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک اس صدقے کی ویلیو نہیں ہے, لیکن جو آپ نے چوری کی ہے اس کی پکڑ زیادہ ہے. تو اس لیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے, اللہ سے مانگیں, اللہ رستے نکالتے ہیں, چوری کے رستے پہ نہ جائیں. چوری کے مال میں کبھی خیر نہیں ہوتی. تو وہ ناسمجھ بچے جن کو پتہ نہیں ہے, دیکھیں سب کے دلوں میں خیر ہوتی ہے, تو میں یہی ازیوم کروں گا کہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ چوری کے مال میں خیر نہیں ہوتی ہے, اور جو چوری کے مال سے لوگوں کی مدد کر کے نیکی سمجھتا ہے تو وہ نیکی نہیں. دوسری بات کہ اچھا وہ بچہ کیا کرے پھر. آپ بھی, میں بھی, اور اس مارکیٹ میں جتنے بھی ٹیچر ہیں, میرے خیال میں سب تک ہی جو بچے بھی اپروچ کرتے ہیں نا, اور لگتا ہے کہ وہ بچے پڑھنے والے ہیں, تو ٹیچرز اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں, کالجز ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو جو بچہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا لیکن پڑھنے والا ہے, تو اس کا معاملہ اللہ حل کر دیتے ہیں. میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھے کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسا سپورٹ بنائی کہ وہ افورڈ نہ کرنے کے باوجود اپنی منزل تک پہنچ گئے. لیکن اللہ سے مانگے نا, چوری کے راستے میں نہ چلے. تو جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ اللہ سے مانگے, اللہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی اس کا تعلق جوڑ دے گا. ہاں وہ بچہ جو پوٹینشلی ہی سی اے نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کوئی یہ کہہ کے انویسٹ کرے کہ چونکہ بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا تو اس پہ ہم پیسے لگائے جائیں, تو یہ اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جب وہ نہیں اس قابل تو اس کو کوئی اور کام کرنا چاہیے. اللہ کوئی نہ کوئی ضرور وسیلہ بنائیں گے, چوری کا راستہ اختیار نہ کریں. اور مجھے بچے بہت سارے اپروچ کرتے بھی ہیں, سب ٹیچرز کو کرتے ہیں, اور میرے علم کے مطابق سارے ٹیچرز ان کو کرتے ہیں اکوموڈیٹ, جیب سے پیسے دیتے ہیں یار. تو جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا, پڑھنا چاہتا ہے, قابل بھی ہے, اللہ بنا دیں گے اس کا وسیلہ, چوری کے راستے پہ نہ جائے. اچھا سر جی, آج کل کا ماحول جو لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے بڑا عجیب سا ہو گیا. یہ آپ نا آخر میں میری فیوریٹ بات پوچھ کے آپ چاہیں کہ یہ تو آپ چھیڑ رہے ہیں مجھے. یہ سر یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ میں
یہ میری سیکنڈ لاسٹ بات ہے. اچھا. معاشرے میں خرابی زیادہ ہے. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن چونکہ گراؤنڈ لیول سے کو ایجوکیشن سے پڑھتے ہیں وہ اس برائی کو برائی نہیں جانتے. وہ زہر جو وہ پی رہے ہیں وہ اس کو زہر ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس میں تو کچھ نہیں ہے. جو سگریٹ پی رہا ہے وہ کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں پیتا کہ میں زہر پی رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے. اچھا وہ جو لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ہم لوگوں نے اپنے ایرا میں دیکھا کہ میں کہتے تھے کہ میری لڑکی میری دوست ہے تو ہم کہتے تھے یہ معیوب بات ہے. اور اس سے پہلے کہتے تھے کہ یہ گالی ہوتی تھی. یار کا لفظ گالی ہوتی تھی کہ وہ فلاں تمہارا یار ہے تو وہ گالی سمجھی جاتی تھی. لیکن ہم جس دور میں آ گئے ہیں یار کا مطلب تو یہ ظاہری بات ہے وہ میرا فرینڈ ہے. اس میں کیا بات ہے؟ یعنی یہ اتنا آبویس ہو گیا ہوا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ زہر ہے جو ہماری آنکھوں نے بھی قبول کر لیا ہے اور ہمارے ذہن نے بھی ہماری نسل نے قبول کر لیا ہے اور ہم اس کے اندر ڈوبتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو آپ کا سوال اس میں سوالیہ نشان کہاں لگا کے؟ سوال نشان لگا کہ آپ اس پہ اظہار رائے کرتے ہیں. اس پہ نہ اظہار رائے نہیں ہے, اس پہ اظہار تقریر ہے. اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور جو لوگ جانتے ہیں میں اسٹوڈنٹس میں جو مختلف بیان کر رہا ہوتا ہوں پھر وہ اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ اپنے چینل پہ ڈال دیتا ہوں. تو میرے خیال میں اس میں نے بہت سارے بیان کیے ہیں. لیکن آپ نے جو کہ سوال پوچھا ہے تو میں صرف تھوڑی تھوڑی بات کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو لڑکے خاص طور پہ جن دوستیوں کو سمجھتے ہیں نا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ان میں تھوڑی سی بھی کہیں نہ کہیں اندر غیرت ہے تو وہ صرف سچویشن ڈفرینٹ کر کے دیکھیں. اس لڑکی کی جگہ اپنی بہن رکھ دیں جس کو وہ دوست کہہ رہے ہیں اور اپنی جگہ کوئی اور لڑکا سمجھ لیں. پھر دیکھیں ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے. کیا ان کا ضمیر کہے گا کہ ہاں یہ دوستی ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ بغیرت ہو چکا ہو. لیکن اگر بغیرت نہیں ہوا ہے تو میرے خیال میں ہر لڑکا جیسے ہی اپنی بہن کو سچویشن میں رکھے گا اس کا رنگ لال ہو جائے گا. میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے بھی یہ جو دوستوں لڑکیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, افیئرس کی بات کر رہے ہیں, اگر میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے صرف بات کرتے ہوئے آپ کی بہن یا آپ کی بیگم کا ورڈ ڈال دوں گا نا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. آپ اس کو مثال کے طور پہ بھی سننا گوارا نہیں کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ جو لڑکے ہیں نا انہوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ وہ بھی کسی کی بہن ہے. تو اس لیے ان کو جب دوستیوں میں مزے پورے ہو رہے ہیں اور جوان بچے ہیں, آج تو سب میں ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ ان دوستیوں کے حق میں ہیں. بچیاں کچھ بیوقوف بھی ہیں, وہ ان چیزوں کو اس طرح سمجھتی نہیں ہیں. لیکن زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کے والدین کی طرف سے ہے. دیکھیے بچے کے اندر جب بالغ ہوگا نا تو اس کے اندر خواہشات تو بنیں گی. ایک بالغ لڑکا اس کو لڑکی کی اٹریکشن ہوگی, ایک بالغ لڑکی اس کو لڑکے کی اٹریکشن ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ اٹریکشن نہ ہو. اس کا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ شریف ہے تو اس کو اٹریکشن نہیں ہوگی, یہ زیادتی والی بات ہے. جیسے بھوک لگتی ہے, جیسے نیند آتی ہے, جیسے پیاس لگتی ہے, اسی طرح بلوغت کے بعد اٹریکشن ہوتی ہی ہوتی ہے. یہ انسانی جسم, انسانی ساخت کا حصہ ہے. ہمارے میڈیا نے چونکہ بے حیائی تو پھیل نہیں تھی, شیطان کا سارا پلان تھا, تو ہمارا میڈیا بے حیائی پھیلانے میں ان کو پمپ کر رہا ہے اور ساتھ کور یہ دے رہا ہے کہ آپ کو ہر اشتہار میں فرینڈ نظر آئے. ان کو کور یہ دے رہا ہے کہ فرینڈز ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے پیچھے نا وہ بیسیکلی میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے. یہ چیز والدین کو سمجھ کے کنٹرول کرنی پڑے گی. ہمارا سی اے کا پروفیشن بہت ڈفرینٹ ہے یونیورسٹی سے. کبھی آپ یونیورسٹیز میں جا کے وہاں پر دوستیوں کی لیول دیکھیں, آپ کبھی یونیورسٹیز کے اندر جا کے وہاں لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھیں. میں حیران ہوں کہ وہ باپ ایسے لباس میں بیٹی کو گھر سے باہر بھیج کیسے دیتا ہے. چلو باپ تو شاید صبح صبح چلا جاتا, اس کو تو پتہ بھی نہ ہو, ماں کیسے بھیج دیتی ہے؟ کدھر ہے والدین, وہ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ تو دیکھیں چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپ ٹافیوں کے پاس بھیجیں گے, چاکلیٹس کے پاس بھیجیں گے, وہ تو کھائے گا نا. یہ تو والدین نے سوچنا ہے کہ اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں. تو ایک تو ان پٹ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ جو وہ سب خرابیاں دیکھ رہے ہیں اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے. دوسرا والدین کو بہت کلوز مانیٹرنگ کر کے اپنے لڑکوں کو بھی سکھانا پڑے گا کہ بیٹے نہیں ہوتی لڑکیوں سے دوستی, ضرورت کی بات ضرور کرنی ہے. اب میں ٹیچر ہوں, میل ہوں, میری ایک لڑکی اسٹوڈنٹ ہے, وہ مجھ سے سوال پوچھے گی, میں جواب دوں گا. میں ڈاکٹر ہوں, میری پیشنٹ لڑکی ہے, مجھ سے آ کے پوچھے گی, میں جواب دوں گا. میں دکاندار ہوں, میری کسٹمر لڑکی ہے, وہ آ کے چیزیں مانگے گی, میں جواب دوں گا. لیکن کیا اس انٹریکشن کے لیے مجھے اس سے دوستی بھی کرنی مجبوری ہے؟ نہیں. کیا مجھے اس سے کیجول ہونا, ہنسی مذاق کرنا مجبوری ہے؟ بالکل نہیں. تو اس کے دل میں مرض پیدا ہو. ہاں, اللہ نے قرآن پاک میں ویسے تو یہ ازواج مطہرات کے لیے
پیغام ہے، لیکن سب مسلمان عورتوں کے لیے کہ جب بات کرو نا تو اتنے سخت لہجے میں کرو کہ بیمار کے دل میں مزید بیماری پیدا نہ ہو۔ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں انٹریکشن ہے، لیکن نظر کی حفاظت کرنا، ضرورت کے درجے میں اسٹریٹ بات کرنا کریں، لیکن جب آپ نرمی کا لہجہ لا کے دوستیوں کی طرف جائیں گے تو بھائی اس کے رزلٹس خراب ہی نکلیں، اور اس کو یہی ختم کریں تو بہتر ہے، ورنہ میں اور بولتا جاتا ہوں۔ آخری سوال کیا ہے؟ اچھا، آخری پہ ہی آ جاتے ہیں سر جی۔ سی ہو گیا، لوگ جاب میں چلے گئے، پیسہ کمانے لگ گئے، اور زندگی، بیوی، بچے، اور مزید پیسہ، اور پھر مزید پیسہ، اور پھر ایک گھر، پھر دوسرا، پھر ایک آفس، پھر دوسرا، یہ ختم کدھر ہوگی بات؟ جو پیٹ ہے نا وہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی اور پیٹ کچھ نہیں بھر سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بنی آدم کے پاس دو سونے کی وادیاں ہوں، وادی، تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو اگر مجھے یہ یقین ہے کہ وہ دنیا میں ہی ہے جو ہے تو میں تو میکسیمم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر مجھے یہ یقین ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ایک راستہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اصل میں مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، تو میں دنیا میں صرف اتنا اکٹھا کروں گا جو میرے آخرت کو خراب نہ کر پائے۔ دیکھیے نیت کا فرق بدلنا پڑے گا۔ دین اس کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ آپ پیسے کمائیں۔ اللہ کو پیسے والا مومن زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ سب لوگوں کے لیے فائدہ کر سکتا ہے۔ وہ مومن جو کسی کام کا نہیں ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انڈسٹریلسٹ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اچھا بزنس مین ہو، ٹاپ کا امپورٹر ہو، ایکسپورٹر ہو، بہت اچھی بات ہے، ٹاپ کا سائنٹسٹ ہو، زبردست ڈاکٹر ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، مومن، لیکن اپنی وہ ساری ایکٹیویٹیز کی نیت صرف آخرت اورینٹڈ کر لے۔ جو پیسہ کماؤں گا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ جب وہ نیت چینج کر لے گا نا تو آپ کو دعویٰ تو نہیں کہہ سکتا لیکن تجربے کی بات ہے، اس کے اندر قناعت پسندی آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نیت صرف مجھے مل جائے، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں، تو اس کی نیت کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ ایک گھر سے دوسرا گھر سے تیسرا گھر وہ کرتا ہی جائے گا۔ صرف اپنی نیت آخرت پہ شفٹ کر لینا کہ اللہ میں جو بھی کروں گا مجھے اس کا آخرت میں رزلٹ چاہیے، اللہ دل کے اندر تحمل، قناعت پسندی، سکون بالکل دے دیں گے، اور پھر وہ پاگل نہیں ہو جائے گا پیسہ کمانے کے لیے۔ پیسہ ہونا ایک الگ بات ہے، پیسے کے لیے ہوس ہونا ایک الگ بات ہے۔ تو جب انسان اپنی سوچ آخرت اورینٹڈ کر لے گا اس کے دل سے اللہ پیسے کی ہوس ختم کر دیں گے، اور جب ہوس ختم کر دیں گے تو پھر وہ پاگلوں کی طرح گھروں کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ کیا پیسے نہیں کمائے گا؟ کمائے گا، پاگل نہیں ہوگا پیسے کے پیچھے، پیسے کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ وٹ از دا کٹ آف پوائنٹ کہ یار یہ کافی ہے، اب باقی ٹائم میں خدا کے لیے لگاؤں؟ خدا کے لیے لگانا کیا ہے؟ وقت، سب سے پہلے تو وقت ہے نا۔ اگر میں اب جیسے میری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، میرے فیملی کو میری ایموشنل ضرورت بھی ہے، میرے پیسوں کی ضرورت بھی ہے، میرے بچوں کو میری تربیت کی ضرورت بھی ہے، میرے بچوں کو میری سپورٹ کی ضرورت بھی ہے، میرے والدین کو میری خدمت کی ضرورت بھی ہے، بلکہ والدین کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی جنت کے لیے والدین کی خدمت کی ضرورت ہے۔ پھر میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں اس ادارے کو بھی میری ضرورت ہے، میں ٹیچر ہوں، بچوں کو میری ضرورت ہے۔ اب میں ملٹیپل سبجیکٹس کیوں پڑھاتا ہوں؟ کیونکہ بچوں کی ڈیمانڈ ہے تو زیادہ سے زیادہ بچوں کو میری سروس مل جائے۔ پیسے لیتا ہوں لیکن زیادہ سے زیادہ سروس مل جائے، اس لیے مجھے کچھ سبجیکٹ چھوڑتے ہوئے ہوتا ہے کہ اچھا یہ سبجیکٹ چھوڑ دوں میں پڑھانا؟ نہیں یار، اتنے سارے بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں نہیں چھوڑتا، میں پڑھا رہا ہوں، پیسہ سیکنڈری چیز ہے۔ تو اگر میری یہ ساری چیزیں بیلنس چل رہی ہیں، میں اپنے فرائض بھی پورے کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں، اور وہ ٹائم جو ان کو میری ضرورت ہے، میری ذمہ داری ہے، میں وہ ذمہ داری بھی پوری کرتا ہوں، میں والدین کی خدمت بھی کرتا ہوں، میں اپنے محلے داروں کے لیے بھی ٹائم نکال پا رہا ہوں، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم نکال پا رہا ہوں، اپنی ذات کا بھی میرے پہ حق ہے، میری نیند بھی ہے، میری ورزش بھی ہے، میں اپنے ادارے کو بھی ویلیوبل ٹائم دے پا رہا ہوں، تو بس یہ بہت ہے۔ لیکن اگر میں نے ادارے کو ٹائم دینا شروع کیا کہ پیسے کماؤں، میرے والدین میری شکل دیکھنے کو ترس گئے، میرے بچے میری شکل دیکھنے کو ترس گئے، یہ میں نے غلط کر دیا، یہاں مجھے کٹ آف لگانا پڑے گا۔ تو انسان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ کے کہ میں نے اللہ کی کیا کیا حکم پورے کرنے ہیں، اللہ کی مخلوق کے آخرت سنوارنے کے لیے میں کیا رول پلے کر لوں، وہ کام بھی دینا ہے، جیسے تبلیغ کے زبان میں کہتے ہیں اپنے جو مقام ہے اس پہ ٹائم دینا، وہ کام بھی کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے بچائیں گے گھر والوں کو؟ ان پہ محنت کرنی پڑے گی نا۔ تو اگر میں یہ سارے کام کر پا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں کما رہا ہوں تو بس بہت ہے۔
اگر میں اپنی کمائی کے پیچھے ان کاموں کو چھوڑ دوں گا تو پھر میں پاگل پنے کی طرف چل پڑا. تو کٹ آف کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ میں باقی کیا کیا ذمہ داریاں پوری کر پا رہا ہوں تو اوکے, نہیں کر پا رہا تو مجھے ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے. ایک بات جو ہے نا وہ موتیوں کی طرح دماغ پہ پڑ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ گفتگو کبھی نہ ختم ہو. سر اس خواہش کے ساتھ کہ سر آپ کبھی دوبارہ وقت نکالیں اور انشاءاللہ ہم اس بات کو مزید کر سکیں. آج آپ کے آنے کا بہت شکریہ ادا. بالکل نکالیں گے جی بھائی, بالکل نکال لیں گے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا اور آپ نے مجھے سیلیبریٹی بنا دیا جو کہ میری اوقات نہیں ہے, تو اس لیے آپ کا شکریہ. اور ختم کرتے ہوئے چونکہ استاد ہوں, تبلیغی ہوں, تو بغیر نصیحت کے نہ گزارا نہیں, جی سر. ختم کیا نہیں جا رہا. اپنی زندگی کی ساری خواہشات ان کے حصول کی کوششیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں. خواہش ہے اچھا کریئر بنانا ہے, بالکل کوشش کریں. خواہش ہے اچھا گھر بنانا ہے, اچھی جگہ رشتہ کرنا ہے, بالکل کوشش کریں. انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ضرور کوششیں کرے, لیکن وہ اپنی ان خواہشات کو یہ پہچانے کہ اس خواہش کو پوری کرنے سے آخرت میں کیا ہوگا. اگر اس خواہش کو پوری کرنے سے آخرت میں فائدہ ہوگا ضرور کوشش کرے اس کو پورا کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ کرے. نمبر 2, آخرت میں کوئی نقصان نہیں, فائدہ نہیں, تو بس اتنی کوشش کرے جتنی ضرورت ہے. نمبر 3, اگر اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے آخرت میں نقصان ہونا ہے فوراً چھوڑ دے اس خواہش کو. تو اپنی ہر خواہش کو یہ دیکھے کہ اس کا ڈیبٹ کریڈٹ آخرت میں کتنا جا رہا ہے. آخرت اورینٹڈ فیصلے کرے گا نا زندگی میں تو وہ فائدے میں رہے گا. آخرت اورینٹڈ فیصلے نہیں کرے گا تو نقصان میں رہے گا. تو بس اس نصیحت کے ساتھ آپ سے بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی اللہ حافظ, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. جی اسٹوڈنٹس, ایک بات تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے, دنیا کی جو مرضی نعمت حاصل کریں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آخرت زیادہ اہم ہے. یہی میسیج میں نے آج سر ناصر سے سیکھا ہے اور اسی بات پر ہی اپنی بات ختم کروں گا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.